میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. كل النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولقد جاء كماله كشفت جاري جماله حسنك جبيه كساله سمدوا عليه مآله أو تصنع ربطا جل جلالهم کی اس کے فضل سے آپ لوگ میچری فیکٹ سمبل لیڈرشپ میں جائے آپ بھی آئی کلو ہے. کسی افیسر کے گھر بھی چلا جائے تو بہت خوش ہوتا ہے. وی آئی بھی بڑھ گیا. آپ تو رب تعالیٰ جل جلالہ کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں اور اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ بارک وسلم ان کے روزہ طب پر تشریف لے جائیں گے. میرے احباب، میں اپنا جائزہ نہیں ہوا، آپ ہی غور کیجیے گا. الحمدللہ ہم ڈیلی نمازیں پڑھتی ہے. فریکلی اگر کسی سے پوچھیں کہ نماز کے شرائط کیا کیا ہیں، 2% بھی نہیں بتا پائے گی. آٹومیٹکلی پوری ہو رہی. جیسے یہاں کا یہ سسٹم چل رہا ہے کہ بجلی کی وجہ سے چل رہا ہے، بجلی نہ ہو تو دن چلے گا. اسی طرح نماز کی کچھ شرائط، 6 شرائط، 7 فرائض ہے، کچھ واجبات. آپ خوش قسمت ہے، صبر پہ جا رہے ہیں، پاک لین کے ذریعے جا رہے ہیں. فیصل آباد سے کئی کمپنیاں ہیں، وہ صرف 2 کمپنیاں اپنے حجاج کو ان کے مقاصد تک پہنچا پائی ہے. باقی ابھی تک پرابلم میں ہے اور بظاہر پرابلم ہی لاب بھی رہا ہے. تو جو صبر پہ جا رہے ہیں اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ نماز میں شرط یا فرض رہ گئی، نماز نہیں ہوگی، ہمیں دوبارہ مرنا پڑے گی. کسی طرح عمرہ میں اگر فرض رہ گیا، عمرہ مکمل نہیں ہوگا، ہمیں دوبارہ سے میقات پہ جانا پڑے گا. میقات کیا ہے ابھی انشاءاللہ آپ کو عرض کریں گے. نماز میں واجب رہ جائے، سہرا صاف کرنا پڑتا ہے. عمرے یا حج میں واجب رہ جائے تو ایک قربانی بکرے کی حدود حرم مکہ کرمہ میں دینا پڑتی. اور ہمارے کام کیا لی ہے، ہمارے لیے مفتی ہونا ضروری نہیں، پر 5 جو فرائض ہیں ان کا علم ہونا ضروری ہے. جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو عموماً حجاج صاحبان یا ان کے حمایتی جو ہوتے ہیں کہتے نہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، اتنا غلطی ہو گئی، اتنے دم نہیں ہے. غلط بات. سیکھنا ضروری ہے اور وہ سیکھ کر جانا اہم ہے. اس لیے ہم اپنے عمرہ کی طرف جانے لگے ہیں. عمرہ کے حوالے سے عمرہ کی تیاری کریں گے. عمرہ آپ انشاءاللہ جب جائیں گے تو پہلے عمرہ مکمل کرنا ہے. حج کی 3 اقسام ہیں. ہم حج تمتع کریں گے. حج تمتع کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے ہم عمرہ کی نیت کر کے جائیں گے جہاں حج پہ رہے ہیں. پر حج کی جو قسم حج تمتع، اس کا مطلب یہ ہے کہ جاتے ہوئے پہلے صرف اور صرف عمرے کی نیت کریں گے، عمرہ مکمل کریں گے، پھر حج کے ایام میں حج کا احرام باندھ کر حج کریں گے. تو عمرہ جو ہم نے کرنا ہے اس کے لیے ہم جا رہے ہیں کہ اس کے 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں. جو باتیں اب ہم سیکھیں گے، عمرہ کے 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں. عمرہ اگر ہماری سمجھ میں آ گیا، یوں کہہ لیں کہ 50% کے قریب
ہم حج کو بھی سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عمرہ میں 2 فرض ہیں، حج میں 3 ہیں، 2 یہی والے ہی ہوئے۔ عمرہ میں 2 واجب ہیں، حج میں 7 واجب ہیں۔ واجب کئی ہیں، مگر 7 واجب ادا کرنے سے دوسرے واجب آٹومیٹکلی جو ہے وہ ادا ہو جاتے ہیں۔ عمرے کا پہلا فرض 3 حصے: احرام، نیت عمرہ، تلبیہ لبیک اللہم لبیک۔ عمرہ کا پہلا فرض 3 حصے: احرام، مردوں کے لیے 2 انسلی چادریں وہ پہنیں گے، ایک باندھیں گے، ایک پہنیں گے۔ میری بیٹیاں بہنیں، ان کا احرام، ان کا لباس ہی ہے۔ اس کے بعد نیت کریں گے، تلبیہ پڑھیں گے۔ دوسرا فرض طواف خانہ کعبہ شریف کے گرد 7 چکر لگانے، جس طریقے میں لگائیں گے طرز کیا جائے گا۔ 2 واجب میں صفا مروہ کی سعی، صفا مروہ کی سعی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر ہے، تقریباً 3-3.5 کلومیٹر کا سفر ہمیں اس 7 چکر میں کرنا ہے۔ اور دوسرا واجب جو ہے وہ ہے قصر یا حلق۔ خواتین کے لیے قصر ہے، مردوں کے لیے حلق افضل ہے۔ یہ بھی اس کے پوائنٹ پہ کریں گے کیسے افضل ہے: احرام خلاصہ، احرام، طواف، سعی، حلق یا قصر۔ احرام میں مرد حضرات کے لیے جوتا چینج ہو جائے گا کہ ہمارے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی اور ٹخنے جو ہے وہ خالی رہے گی، اور اس کے لیے بہترین چیز جو ہے وہ یہ سلیپر پا اس کے ساتھ کچھ چلنا شروع کرے تاکہ پریکٹس بھی ہو جائے۔ ویسے بھی عمرے میں اس کے ساتھ بہت کم سفر کرنا پڑتا ہے، اس لیے کوئی ٹینشن والی بات بھی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے اس طرح کا یہ تاوا بھی موجود ہے اور جوتے بھی موجود ہیں، اور کئی لوگ اس طرح کے جوتے بھی استعمال کر لیتے ہیں جو درست نہیں ہیں، کیونکہ یہ ابری ہنڈی کے اوپر آ جاتے ہیں یا ٹخنوں کی بیک سائڈ پہ۔ تو ہم احتیاط کریں گے کہ زیادہ ٹائم اس طرح کا جوتا استعمال ہونے کی صورت میں ایک دم مکہ مکرمہ میں ایک قربانی 55-60 ہزار روپے کی وہ دینی پڑے گی، اور اگر ہم نہیں دیں گے تو پھر جب تک نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ جل جلالہ محفوظ فرمائے گناہ گاروں میں شمار ہوتے رہیں گی۔ احرام برائے مرد حضرات 2 انسلی بھی غیر سلی چادر ہیں، یہ کسی بھی کی رنگ ہو سکتی ہے مگر سفید رنگ مستحب ہے۔ غیر سلی چادروں کی اور سلی ہوئی کوئی بھی چیز احرام کی حالت میں کوئی بھی مرد نہیں پہن سکتا۔ بنیان، انڈرویئر، کوئی بھی چیز کوئی بھی مرد نہیں پہنے گا۔ آپ احرام 2 لے، ایک تولیے کا ہو، ایک کاٹن کا ہو، اور ان کو جب ہم لیں گے تو مکس کر لیں گے، ایک چادر تولیے کی اور ایک کاٹن کی ملا کے ایک احرام بنا لیں گے۔ اور 2 کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی چادر ہماری کسی وجہ سے پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے تو چادر ہم چینج بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیسے باندھیں گے ابھی یہ بھی عرض کریں گے۔ تو احرام کے لیے آپ نے جو چادریں اگر استعمال کریں گے، ایک تولیہ، ایک یہ کاٹن، تو یہ بہتر ہے۔ اور روانگی سے قبل احرام کو باندھنا ہے، استعمال میں لائے، گھر میں ایک دن استعمال کر کے دیکھ لے، استعمال کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا قابل اعتماد ہو جائیں گے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے چادروں کے باندھنے کا۔ ہماری بیٹیاں بہنیں ان کا لباس ہی احرام ہے، یہ سردار میں بھی وہ تو بھی استعمال کرتی ہیں، صرف ان کے لیے یہاں پہ 2-3 احتیاط دی ہے۔ ایک تو احرام جب انہوں نے باندھنا ہے تو چہرے پر کپڑا ٹچ نہیں ہونے دے۔ چہرے کا کون سا حصہ؟ وہ حصہ جو وضو میں دھونا فرض ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں سے بال ہمارے ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس حصے پر کسی قسم کا کپڑا، ماسک دوران نیت عمرہ یا حج
استعمال نہیں کرے. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو پردے سے منع کیا جا رہا ہے. جو بیٹی جو بہن پردہ کرتی ہے وہ ایک چھتے دار ہیک استعمال کر سکتی ہے. وہ اس کے آگے سے کپڑے کو پکڑ کے رکھے گی تاکہ چہرے پر نہ لگے. کئی بیٹیاں جب اسکارف پہنتی تو اس میں پیشانی کو بھی چھپا دیتی ہے. یہ اس میں شامل ہے کہ اس پر کپڑا نہیں آنا چاہیے. ماسک استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی اسی طرح آ جاتا ہے. اور اگر 12 گھنٹے کے قریب ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر دم جو ہے وہ دینا پڑے گا. اس کے بغیر پھر گناہ خدا نہ خواستہ گناہگار ہوتے رہیں گے. تو یہ آرام کی حالت میں دو باقی چیزیں پہن سکتے ہیں. یہ بیٹیوں کے سامنے تصویر آ گئی کہ چہرے پر وہ کرپ لگا ہوا ہے، یہ حصہ یہ اس پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے. صرف ایک یہاں پہ سب نشان نظر آ رہا ہے کہ وہ بچی نے خواتین نے اپنے چہرے کو اس حصے پہ کپڑا نہیں لگنے دے رہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے. اور خاص طور پر وضو کرتے ہوئے، وضو کے آپ کو پتہ ہے 4 فرض سے. تیسرا فرض سر کے بالوں کا مسح کرنا. چوتھائی بالوں تک پانی کی تری پہنچانا. کئی بیٹی اسکارف کے اوپر سے کر لیتی ہے، پانی کی تری بالوں تک نہیں پہنچتی. جب تری نہیں پہنچی تو وہ فرض پورا نہیں ہوا. جب فرض پورا نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا، تو نہ نماز ہوگی نہ طواف ہوگا. اس لیے ان کے پورشن الگ ہوتے ہیں. وہ اپنے اسکارف کے نیچے سے اس کو بھی مد نظر رکھے گی تاکہ اس میں پرابلم کریٹ نہ ہو سکے. آپ لوگ جائیں گے، لاہور سے فلائٹ ہے، آم کا احرام آم کے ہینڈ بیگ میں ہونا چاہیے. 3 چادریں رکھے، 2 استعمال کریں گے. ایک احتیاطی طور پر خدا نہ خواستہ کوئی ناپاکی آ جاتی ہے واش روم میں تو اس کو چیز کر سکتے ہیں. ہم نے پہلا فرض ادا کرنا ہے. کہاں سے؟ میقات سے پہلے ویلی. میقات کیا ہے؟ پاکستانی زبان میں میونسپل کارپوریشن فیصل آباد. آپ سمجھتے ہیں تیرانہ روڈ تک کہاں تک ہے، سانگڑا روڈ، سرگودا روڈ کہاں تک ہے. کسی طرح میونسپل کارپوریشن مکہ مکرمہ جو سبز پوائنٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو کہتے ہیں حرم. اس کی گرجا سے نیلی میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کی گرجا سے تحصیل فیصل آباد. اسی طرح اس کے مکہ مکرمہ کے گرد جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ہل. اور تیسرا جو ہے یہ پوری آپاک ہے، دنیا ہے، اس کو پارک کہتے ہیں. اور یہ نیلے اور پھر بھورے رنگ کا جو باؤنڈری لائن ہے اس کو میقات کہتی ہے. جیسے پاکستان اور انڈیا کی بارڈر لائن ہے، واگا بارڈر، تو اسی طرح یہ پوائنٹ کو میقات کہتے ہیں. ہم آپاکی ہیں. اس میقات سے پہلے ہم نے پہلا فرض ادا کرتا ہے. پہلا فرض کیا ہے؟ احرام چینج کریں گے، نیت کریں گے، تلبیہ پڑھیں گے. میرے میں نیت سفر میں 3 جگہ ہے عمرے میں، عربی، اردو، پنجابی، 3 لفظ ہے، ایک کا فرق ہے. عمرے کی نیت کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جل جلالہ تیری رضا کے لیے عمرہ کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما. طواف کی نیت ہے، یا اللہ تعالیٰ جل جلالہ تیری رضا کے لیے طواف کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما. صحیح کی نیت ہے، یا اللہ تعالیٰ جل جلالہ تیری رضا کے لیے صحیح کی نیت کرتا ہوں، کیا فرما؟ آسان فرما، قبول. تو ہم نے ایئرپورٹ پہنچے، کاغذی کاروائی ہوئی. ایئرپورٹ کے اوپر جب ہم نے لاؤنج میں چلے گئے وہاں پہ احرام چینج کر لیں گے. احرام چینج کر کے 2 نفل پڑھ لیں گے. فلائٹ میں کچھ دیر ہو سکتی ہے. اگلا مرحلہ ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں کہ جب جہاز ہوا میں چلا جائے گا، سیدھا ہو جائے گا، اس وقت طے کرے گی. کیوں؟ جہاز میں جب آپ بیٹھ جائیں گے آسانی ہوگی، سکون آبا. ہو سکتا ہے آپ کی آگ لگ جائے، سو جائے. جہاز میقات سے پہلے کرن المنازل ہمارا میقات ہے. بھائی سمندری راستے اگر جائے تو پھر یلملم ہے. ہماری راستے سے کرن المنازل ہے جو جدے سے پیچھے ہے، طائف کے قریب ہے. اور اس سے پہلے ہم نے پہلا فرض مکمل کرنا ہے. نہیں کر پائے، جہاز کرن المنازل کراس کر گیا
اب ہمارے لیے کیا ہوگا کہ پرسنلی بائی روڈ ہمیں پھر میقات پہ جانا پڑے گا، یا ایک بکرے کی قربانی بھی دینی پڑے گی، عمرہ بھی کرنا پڑے گا۔ اس لیے جب جہاز ہوا میں چلا جائے گا، کنفرم ہو گیا، تو ہم نیت بھی کریں گے اور تلبیہ بھی پڑھتے۔ کئی احباب ایئرپورٹ پہ قدم ننگا کر لیتے ہیں، اس طواف کرتے ہیں۔ اس کے ٹائم میں صرف طواف کے 7 چکروں کا دورہ ہے، نہ اس سے پہلے ہے نہ اس کے بعد ہے۔ تو آپ اس انداز میں جدہ ایئرپورٹ پہنچے، کاروائی ہوئی، وہاں سے امریکن ایئرلائنس کے ذریعے مکہ مکرمہ پہنچے، بلڈنگ پر پہنچے، سامان رکھا، ریسٹ کی حاجت ہو کر سکتے، سونا چاہے سو سکتے، صرف اختیار کیا ہے کہ چہرے پر کمبل یا جو چیز بھی ہو وہ ہم ٹچ نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس طرح پہ آپ جس انداز میں چاہیں اپنے گروپ کے ساتھ، ان کے ساتھ پھر حرم سے چیز لے جائیں گے، اور پھر یہ مطاف کو ہم نے مزید رکھا، اور باقی نیت کریں گے زبان سے کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھنا ہے، لبیک عرض کر چکا ہوں، اور یہ آپ نے ہاتھ پڑھ کر مکہ مکرمہ جانے تک، طواف شروع کرنے تک اس کو پڑھتے جائیں گے۔ بیٹیاں بہنیں سلو آواز میں کہ خود سماعت کر سکے، مادرات تھوڑا تانسیتن وہ تیز آواز میں پڑھ لیں گے۔ اور پھر آپ نے جب نیت کر کے تلبیہ پڑھی تو کچھ پابندیاں لاگو ہو گئے۔ وہ پابندیاں کیا ہیں؟ مردوں کے لیے پہلے سے عرض کر رہے ہیں کہ بدن کی طرز پر سلا ہوا کوئی کپڑا نہیں پہن سکتے، بند جوتا موزہ نہیں پہن سکتے، سر نہیں ڈھانپ سکتے، دستانہ جرام وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری بچیوں اور مردوں کے لیے مشترکہ کچھ پابندیاں: چہرہ ڈھانپنا، خوشبو کا استعمال، جسم کے کسی حصے بال توڑنا یا کاٹنا، ناخن کاٹنا، شکار کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، اور گفتگو بے احتیاطی کرنا۔ احرام میں جیز، انگوٹھی، گھڑی، چشمہ، کور بیگ، اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں، چھتری ہاتھ میں سر کے اوپر ٹچ نہیں ہونے دیں گے، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سر اگر جہاز کی سیٹ سے لگ جائے اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس انداز میں خوشبودار صابن وغیرہ سے بچتے ہوئے آپ نے مکہ مکرمہ پہنچنا ہے۔ احرام کی حالت میں مکروہ کا جیسے پن بٹن گرا لگانا، جو میں نے پہلے عرض بھی کیا، یا تہہ بند کو آگے سے سینا، یہ تینوں طریقوں میں سے جس انداز میں بھی آپ استعمال کریں گے، تہہ بند سے آپ کو کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوگا۔ اور جسم سے بلا وجہ وہ صابن کا استعمال، میل کرنا، یہ بہت لمبی حدیث مبارکہ ہے کہ جو جتنا میلا ہوگا اتنا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے ہم اس طرف نہیں جائیں گے کہ سگریٹ وغیرہ، خوشبو وغیرہ سے بچنا ہے، اور ایٹومیٹک کوئی بال وغیرہ گر جاتا ہے تو اس میں ایشو نہیں ہے۔ پابندیاں پہلے بھی عرض کر چکے: خوشبو، حقوق زوجیت، ناخن، گفتگو، جسم کی ساکھ کا سلا ہوا کپڑا، سر ڈھانپنا، ٹخنوں والا جوتا پہننا، ماتھے پر کپڑا لگنے دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، اور 3 مکروہ وقت کی پہلے عرض کر چکے ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جب آپ حرم پہنچیں گے وہاں پہ مختلف دروازے ہیں، ویسے تو بہت دروازے اور 6 مین دروازے ہیں، تو جس دروازے سے آپ انٹری ہوگی اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے گیٹ پہ اگر وہاں پہ گرین کلر ہے تو انٹری ہو سکتی ہے، ریڈ کلر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر رش ہے، وہاں سے انٹری مشکل ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ زمزم کے بھی اس انداز میں آپ کو ملے گا، ساتھ ڈسپوزیبل گلاس میں ہوتے ہیں، یہاں سے آپ زمزم بھی پی سکتے ہیں اور وہاں پہ رک سکتے ہیں۔ تو آپ جب حرم میں داخل ہوں گے، بہت قیمتی وقت ہے، مسجد میں داخل دعا مانگنا تلی وبرامہ نبی تو سنا پر اتقا، نگاہ دیچی رکھے، آگے داخل ہوں، حرم میں پہنچے، شروع سے ہی خانہ کعبہ شریف کی طرف مت دیکھے۔ پہلی نظر بہت قیمتی نظر ہے، جو دعائیں آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے گا۔ یہ انٹری ہوتے ہوئی آپ کی توجہ ادھر ہو گئی، لوگ ہزاروں کی تعداد میں آ جا رہے ہیں، توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے گی، کسی آگے بڑھے۔ آپ کو کوئی 15 سیڑھیاں اترنا ہے، اتریں، لیفٹ یا رائٹ ہو جائے، اب آپ محفوظ ہیں، کوئی رش کا خطرہ نہیں ہے، سیدھا خانہ کعبہ شریف کی طرف نظر کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
بڑی عام دعا ہے، عام نماز عید پہ جب جاتے ہیں عموماً یہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ کریں، اور پھر عربی، اردو، پنجابی جس انداز میں آپ دعائیں کرنا چاہیں، جس قدر کرنا چاہیں، وہ دعائیں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کریں۔ یہ آپ کے سامنے حرم کا نقشہ ہے، وہاں کے اس کے دروازوں کا نقشہ ہے۔ ہم داخل ہوئے، داخلے کی دعا کی، نیت اعتکاف کی، جتنا ٹائم گزریں گے اعتکاف کا ثواب بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ یہ خانہ کعبہ شریف کے جو دروازہ جو اپنا مین گیٹ ہے، اس کا کونا ہے جسے حجر اسود والا کونا کہتے ہیں، یہاں سے ہم نے طواف شروع کرنا ہے۔ اور یہاں اسی کے سیدھ میں سبز ٹیوب لگی ہوئی ہے، وہ سبز ٹیوب جو ہے وہ ہماری پشت کی طرف ہوگی، اور ہمارا چہرہ جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف کی طرف ہوگا۔ تو اس وقت ہم وہاں پہ 3 کام کرے گی۔ سب سے پہلے اپنا دایاں کندھا ننگا کرے گی، یہ اب اس کی ٹائمنگ ہے، پہلے نہیں تھی۔ اب دایاں کندھا جو ہے اس کو استوا کہتے ہیں، یہ صرف طواف میں کرتا ہے۔ آپ اسی کو اتاریں، اس کو، یہ نیچے والا حصہ، اس میں آپ نے دیا ہوا نا، ایک مضبوط ہوا ہے یہ، اور اس کو لے کے اسی طرح اوپر کر لے، اس کو اس میں ڈال دیں گے تو یہ کنٹرول بھی ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ ساتھ آپ کے کوئی حاجن صاحبہ ہیں، پیچھے سے آپ کو پکڑ کے ان کو ساتھ چلنا بھی ایزی ہو جائے گا۔ تو یہ دایاں کندھا ننگا کرنا سنت ہے، 7 چکروں میں سنت ہے۔ اسی دوران جماعت کا وقت ہو گیا، جماعت نماز شروع ہو گئی، آپ نے شمولیت اس میں کرنی ہے۔ کندھا ڈھانپے، کندھا ڈھانپ کر جماعت میں شامل، نماز مکمل ہو جائے، کندھا ننگا کرے، جہاں رکے تھے وہیں سے آگے ہم شروع کر دیں گے۔ جس چکر میں رکے تھے اسی چکر سے ہمارا طواف جو ہے وہ آگے شروع ہونا ہے۔ تو یہ اس طبع 7 چکروں میں اب دایاں کندھا ننگا کریں گے۔ ننگا کرنے کے بعد ہم نیت کریں گے، غسل حجر اسود کے کونے کی سیدھ میں آ کے وہاں پہ پہنچیں گے، سبز کی بیک پہ ہوگی، نیت کر لے گے، یا اللہ تیری رضا کریے طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، آسان فرما، قبول۔ ابھی آپ کو ایک کتاب گفٹ کی گئی ہے، اس کے ٹائٹل پر طواف کا مکمل طریقہ موجود ہے، لکھا ہوا جو کام ہم نے کرنی ہے۔ تو پہلے نیت طواف، اس کے بعد استقبال حجر اسود، جب کوئی مہمان آتا ملتے ہاتھ ملا کے، اور جب کوئی آتا تو 1 ٹائم ہوتا ہے میں، تو یہ استقبالی حجر اسود 1 ٹائم ہے۔ یہ کیا ہے؟ حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہوئے، اس کی طرف آپ نے دیکھا، چہرہ ادھر ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کا، عید کی نماز میں جیسے ہاتھ کانوں کے لو تک اضافی تکبیرات میں اٹھا کر چھوڑ دیتی ہے، یہ استقبال حجر اسود ہے، اونلی 1 ٹائم ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، کانوں کے لو تک، بیٹیاں اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی، چھوڑ دے گی، کہ استقبال ہو گیا۔ اب استلام حجر اسود، استلام کیا ہے؟ حجر اسود کا بوسہ لے رہی، وہاں خوشبو لگی ہوئی ہے، رش میں بہت زیادہ ہے، تو وہ خوشبو اگر زیادہ لگ جائے، جتنی تیز ہوتی ہے تو بات دم کی طرف چلی جاتی ہے، اس لیے وہ ممکن نہیں ہے، رش کی وجہ سے بھی نہیں ہے۔ تو رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سہولت عطا فرمائی، کوئی چیز ٹچ کر کے اس کا بوسہ لے لے، وہ بھی ممکن نہ ہو تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے سیدھ میں حجر اسود کی طرف سیدھے کر دے۔ یہ استقبال ہے حجر اسود کا، خانہ کعبہ شریف کا، دیکھ حجر اسود کا۔ اگر دوسری یا تیسری سٹوری پہ ہو، خانہ کعبہ شریف ماشاءاللہ بلندی پہ ہے، تو ادھر نہیں، نیچے حجر اسود کی طرف دونوں ہتھیلیاں ادھر ہو، پوسٹ ہماری طرف ہو، اس طریقے سے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، بوسہ لے لیں گے، اور یہ استلام بھی مکمل ہو جائے گا۔ اور اس دوران ہم نے کل استلام کرنے ہیں 8 چکر۔ کتنے عرض کیے میں نے؟ چکر کتنے ہیں؟ 7۔ ایک استلام شروع میں ہے، ایک استلام شروع میں ہے، سنت مؤکدہ ہے، لازمی ہے۔ اس کے بعد چکر مکمل ہوا، استلام، چکر مکمل ہوا، استلام، ہر چکر کے آخر پر استلام ہے۔ 7 چکر مکمل ہوئے، 7 استلام آخر پر، ایک شروع میں ہے، اس طریقے سے کل ہو جائیں گے 8 استلام۔ استلام تو کر رہے ہیں، ہمیں ملے گا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، قیامت کے دن حجر اسود بھی
اللہ کی بارگاہ میں یہ سفارش کرے گا، یا اللہ اس حاجی نے تیری رضا کے لیے میرا استلام کیا، تو ہم نے 7 چکر لگانے ہیں، 8 استلام ہوں گے، 8 استلام، پہلا بھی اور 8واں بھی یہ ضروری ہے، درمیان والے سنت ہیں، تو جس قدر ہو سکے آپ استلام کریں گے۔ 8 چکر باوضو، 8 چکر ہے، 4 چکر فرض ہیں، 3 چکر واجب ہے، کرنے 7 ہی ہیں، تو 7 چکر کرنے ہیں مگر باوضو۔ وضو ٹوٹ سکتا ہے، کوئی انسانی تقاضا ہو سکتا ہے، وضو ٹوٹ جائے فوراً ہم وضو دوبارہ کریں گے، دوبارہ آ کے پھر آگے چکر شروع کریں گے۔ اگر اس فرض چکروں کے درمیان وضو ٹوٹ جائے، صحت اجازت دیتی ہو تو پہلے چکر سے شروع کر لینا افضل ہے، صحت کا پرابلم ہو تو جس جگہ رکے تھے اسی جگہ سے ہم اپنا طواف مادے شروع کر سکتے۔ سادہ وضو کرنا ہو، وہ تھوڑا سا جب مطاف سے اوپر جائیں گے مختلف پوائنٹ پہ اس کا انتظام ہے، واش روم کی ضرورت ہوگی تو آپ کو حرم کی اس مسجد الحرام کی حدود سے باہر خصوصی واش رومز میں جانا پڑے گا۔ تو 7 چکر باوضو کر، چکروں کے دوران صرف استلام کے وقت ہم ادھر چہرہ کریں گے۔ میرے ابا، میرے وی آئی پیز وہاں پہ ہر وقت 120 رہتے نازل ہو رہی، 60 رحمتیں ان کے لیے جو طواف کر رہے ہیں، 40 رحمتیں ان کے لیے جو وہاں بیٹھے کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اور 20 ان کے لیے ہیں جو وہاں بیٹھے صرف کرنا کعبہ شریف کی زیارت کا، ادھر چہرہ کیا اوپر۔ تو اب جب ہم طواف کر رہے ہوں گے تو ہم یہ سوچے کہ 60 تو طواف کی ہو جائے گی، 20 ہی ہو جائے گی، 80 کر لیں، نہیں، کیوں؟ وہاں پہ ایک نیکی 1 لاکھ ہے، ایک غلطی بھی 1 لاکھ ہے، تو ہم جب وہ ادھر دیکھ رہے ہوں گے، ایک اور حجاج ہوں گے، کسی کو کونے لگے گی، کسی کو پاؤں مار بیٹھیں گے، تو وہ منع ہے، اس لیے صرف اور صرف استلام کے وقت پورا چہرہ کریں گے، باقی اپنے دھیان سے چلیں گے، اور چلتے ہوئے کوئی بھی دعا جو بھی آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی خاص نہیں ہے، سوائے ایک دعا جو مقام رکن یمانی سے حجر اسود تک ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، باقی کوئی بھی دعا آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، یہ اس میں بھی صحیح کا یہ تعارف ہم کروا رہے ہیں۔ آپ عمرہ کے لیے ہم پہنچے، حج تمتع کر رہے ہیں، کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر بہت قیمتی ہے، اور اس میں جو دعائیں کریں گے وہ بہت مقبول ہیں۔ حجر اسود کی سیدھ میں آئیں گے، وہاں پہ پہنچ کے اپنا چہرہ ادھر کریں گے، اور کعبہ شریف کی طرف یہ نشانیاں موجود ہیں، پہلی نظر پڑی، اللہ کے اللہ جیسے پہلے عرض کر چکا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، دایاں کندھا ننگا کیا، استوا ہے، یہ 7 چکروں میں چلے گا، اور یہ سنت ہے۔ اس کے بعد عمرہ کے لیے تلبیہ جو آپ پڑھتے آ رہے تھے وہ وہاں پہنچے، اس کی ٹائم اوور ہو گئی ہے، اب ہم نے استوا کیا، استوا کرنے کے بعد یہ جو پہلے عرض کر چکا ہوں، اس عداد میں دایاں کندھا ہم ننگا کریں گے جو صرف مردوں کے لیے ہے، اور یہ کرنے کے بعد اب ہم نیت کریں گے، ہم سیدھ میں آ گئے، حجر اسود کی سیدھ میں، وہاں پہ نیت کی، یا اللہ تیری رضا کے لیے صحیح کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ رکن یمانی حجر اسود یہ آپ کو کونے دکھائی دے رہے ہیں، ان کے گرد 7 چکر لگانے ہیں، حجر اسود سے چکر شروع ہو رہا ہے، اور پوری طرح سے گھوم کر جب وہاں پر پہنچیں گے تو ہمارا ایک چکر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ طواف کی نیت کر لیں گے، طواف کی نیت کرنے کا اس کے ساتھ وضو ضروری ہے، استقبال حجر اسود کیا، اور اسی طرح بسم اللہ پر کہہ کر ہاتھ کانوں کے لو تک اٹھائے، چھوڑ دیے، اونلی 1 ٹائم ہے یہ، اس کے بعد اس طرح میں حجر اسود ہے جو کل 8 ٹائم دوران طواف ہے۔ عمرے کا طواف ہے تو 9 ہے، نفلی طواف ہوگا 8 ہی میں، 9واں طواف عمرے میں صحیح کی طرف جاتے ہوئے تب کریں گے، وہ ابھی اس کے پوائنٹ پہ عرض کرتے۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ طواف ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے، کس انداز میں چلنا ہے، چاروں کونوں کا بھی تعارف ہے، کہاں سے کہاں تک، رکن یمانی سے حجر اسود تک، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا پڑھنا سنت ہے، بھول گئے، پچھلی دعا پڑھتے آئے، پہنچ گئے،
کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب ہمارا حجر اسود کے ساتھ استراموں کے ساتھ 8 استراموں کے ساتھ 7 چکر مکمل ہو جائے گے، طواف ہمارا مکمل ہو گیا، اور طواف مکمل کرنے کے بعد ہم 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں گے۔ یہ وہی چیز ہے جو پہلے عرض کر چکا کہ 7 چکر لیفٹ سائڈ پہ ہمارے خانہ کعبہ ہوگا، چکر ہم شروع کریں گے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے، مرد حضرات 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، پہلوانوں کی طرح اپنے کونیوں کے بل چلنا ہے، اس انداز میں، یہ سنت ہے۔ 3 چکروں میں پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، اگلے 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے، یہ سنت ہے۔ کسی چکر میں اگر خدا نخواستہ بھول جائے تو تیسرے میں آپ بھول گئے، اب آپ کہہ رہے چوتھے میں اس کی کسر پوری کروں، نہیں، پہلے میں کرنا سنت تھا، 4 میں نہ کرنا سنت ہے، وہ بھول گئے، کوئی اس پہ دال صدقہ نہیں ہے، اگلے میں نہیں کرنا، ہم کرنے لگے دادستہ غلطی کرنی، اس لیے اگلے 4 چکروں میں ہم رمل جو ہے وہ نہیں کریں گے، پہلے 3 چکروں میں کریں گے اور اگلے 4 چکروں میں رمل ہم نہیں کریں گے۔ تو اس طریقے سے ہمارا جو ہے وہ 7 چکر ہم نے 3 میں رمل کرنا ہے، 4 میں نہیں کرنا۔ یا کہ غلطی رکن یمانی پہ کچھ لوگ پا رہے ہیں کہ اس کا بھی استلام کا لائے، نہیں، رکن یمانی کا استلام نہیں، استلام صرف اور صرف حجر اسود کا ہے۔ ہاں، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر رکن یمانی کے آپ قریب ہیں، دائیں ہاتھ سے چھو سکتے ہیں تو وہ سنت ہے، چھو سکتے، پر ہم جب احرام میں ہو تو پھر ہم چھونے کی کوشش بھی نہیں کرے گی، کیونکہ خوشبو لگے گی، وہاں پہ خوشبو اور تیز ہوتی ہے، جب وہ لگے گی تو دم کی طرف جانا پڑ جائے گا، اس لیے رکن یمانی کی ہم استلام نہیں کریں گے۔ چھوا جا سکتا ہے، جو طواف عمرے کا طواف اس دوران چھونے کی کوشش نہیں کریں گے، نفلی طواف میں بے شک پل خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ٹچ ہو اس کو چھوئے، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ آپ کو اس میں اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پورے کرنے کی وجہ سے اجر ملے گا۔ تو سنت رمل کی تھی جو آپ کر چکے، اسی طرح طواف ختم کر دیا، اور طواف ختم کر کے ہم جو ہے وہ اسے 7 چکر اب دیکھ رہے، 1 2 3 4 5 6 7 چکر پوری طرح سے اس کے گرد ہم نے لگانے ہیں، اور جب طواف مکمل ہو گئے تو اب 2 رکعت نماز واجب طواف کندھا ڈھانپ لے گیا، یہ استوا کا ٹائمنگ ختم ہوئی، اب کندھا ڈھانپ لیا جائے گا، اب اس کی ٹائمنگ نہ پہلے تھی نہ اب اس کے بعد ہے، اور 2 رکعت نماز واجب طواف۔ اگر ہمیں مقام ابراہیم کے پاس جگہ مل جائے، آپشن ہے، پسندیدہ ہے، نہ گرے، مطاف میں کسی بھی جگہ ہم 2 رکعت واجب نفل طواف پڑھ سکتے، یہ رکن ابراہیم ہے، مقام ابراہیم ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریف ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے، وہ چیز ہے جس پہ کھڑے ہو کے آپ نے خانہ کعبہ شریف تعبیر فرمایا تھا، اور یہ آٹومیٹکلی جب اوپر جانا ہوتا تو اوپر جاتا تھا، جب آگے چلنا ہوتا تو آگے چلنا ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کھوجی تھے، پنجابی کا لفظ ہے، وہ جب یہ قدمین شریف دیکھتے تھے تو یہ بتاتے تھے کہ یہ تو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف کیسی، تو ہمیں تو مقام ابراہیم جو ہے اس کے پاس اگر ہم 2 رکعت پڑھ سکے بہتر ہے، ورنہ طواف مطاف میں یا پیچھے کسی بھی جگہ ہم 2 رکعت نماز واجب طواف پڑھ سکتے، واجب طواف پڑھ لیا، فرض مکمل ہو گیا، اب 2 سنتیں ہیں، پہلی سنت ملتزم، ملتزم کیا ہے؟ خانہ کعبہ شریف کا دروازہ اور مقام وہ حجر اسود کا کونا درمیان والا حصہ، اس کو ملتزم بولتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ پوری طرح سے مصحوبی ہے، پر وہاں پہ خوشبو ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، اس کی سیٹ پہ کھڑے ہو کر دعائیں مانگ لے، تاکہ دعاؤں کی قبولیت بھی ہے اور سنت بھی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ جب یہ مکمل کر چکیں گے تو اب آب زمزم یہ پیے ہیں، ہر طرف وہاں پہ آپ کو اس انداز میں کولر بھی ملیں گے، ان کے ساتھ ڈسپوزیبل گلاس بھی ہوں گے، پانی ٹھنڈا یا متوازن جو ہے اس کا بھی عمر لکھا ہوگا، جو آپ کو سوٹیبل لگے وہاں سے آپ اس کو لیں، پانی بھریں، حرم کی طرف چہرہ کریں، خانہ کعبہ شریف کی زیارت کریں،
اب زمزم کی زیارت کریں، اس کو پیئیں، ایک گلاس کو 3 گھونٹ کے ساتھ پیئیں، خوب سیر ہو کر پیئیں، مومن کی نشانی۔ دعائیں مانگے، دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ ایک دعا یہ بھی مانگے، یا اللہ قیامت کے دن کی جو پیاس ہے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے میں آب زمزم پی رہا ہوں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت جب ہے تو وہ دن جتنا سخت ہونا ہے، یقیناً رب تعالیٰ جل جلالہ اپنے فضل سے ہم پر فضل کرے گا اور اس دن ہمیں سکون عطا فرمائے گا۔ یہ بھی کرے، جب یہ بھی کر لیا، دونوں سنتے پوری ہو گئی، اب ہم نے صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے۔ صحیح پر جاتے ہوئے ہم نے ناوا استلام کرنا ہے۔ وہ جو سبز ٹیوب ہے اس کی بیک پہ، اس دروازے کا نام ہے باب صفا، اسی کی بیک سائڈ پہ صفا کی پہاڑی ہے جس کی طرف ہم نے جانا ہے، اور یہاں سے جاتے ہوئے ہم ناوا استلام کریں گے اور ناوے استلام کے ساتھ ہم صفا کی طرف جائیں گے۔ یہ ناوا استلام صرف عمرے اور حج کے طواف سے منسلک ہے، یا یوں کہہ لیں اس طواف کے جس کے بعد صحیح نہیں کرنی ہے تب ہے۔ نفلی طواف کریں وہ صرف 8 استلامی ہے، اس میں ناوے کی اجازت نہیں ہے، تو ناوا استلام کریں گے، ناوا استلام کر کے ہم صفا کی طرف جائیں گے، صفا پر پہنچیں گے۔ صفا کا منظر آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ ایک پوائنٹ ہے جسے ملیجین اقدارین کہتے ہیں، اس پوائنٹ کے اوپر مردوں نے تھوڑا سا تیز چلنا ہوتا ہے، خواتین ہی نہیں۔ یہ صفا اور مروہ، صفا سے شروع ہوگی، مروہ کی طرف ہم جائیں گے، مروہ سے واپس صفا پر آئیں گے۔ یہ پہلا چکر ہے، یہ دوسرا چکر ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ وہاں پہ جا کر واپس آئے وہ ایک چکر ہے، نہیں، ایک پوائنٹ سے دوسرے پر، صفا سے مروہ پر گئے ایک، مروہ سے واپس صفا پر آئے دو، تو اس طریقے سے 7واں چکر ہمارا جو ہے وہ مروہ پر ختم ہوا۔ یہاں پہ کچھ جانے یہ دایا کندھا ننگا کیا ہوا ہے، غلط ہے، یہاں پہ اس کی ٹائمنگ نہیں ہے۔ یہ سبز کیوب میں ہے، یہ جب ہم صفا سے اتریں گے 100 میٹر چلیں گے تو چھت کے اوپر یہ ٹیوب نظر آ جائے گی۔ یہاں پہ جب ہم داخل ہونے لگیں گے تیز چلیں گے، جب ختم ہو جائیں گے سلو ہو جائیں گے۔ خواتین پروٹین کے ساتھ ہی چلے گی، اور پھر ہم وہاں پہ مروہ پر پہنچ جائیں گے، پھر مروہ سے واپس صفا پر۔ تو ہمارے چکر کیسے ہیں؟ صفا سے مروہ 1 2 3 4 5 6 7، 7واں چکر ہمارا مروہ پر ختم ہوگا۔ اس طرح یہ واجب جو ہے یہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب عمرہ میں یہ ویل چیئر والے اگر کوئی ہوں گے تو وہ اس پہ جو معذور ہیں، جو صحت مند ہیں، چل پھر سکتے ہیں، ان کا پیدل چلنا ضروری ہے۔ جو معذور ہے ان کے لیے ویل چیئر کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے ذریعے وہ جو ہے وہ اپنا کام کریں گے۔ یا صفا مروہ کی صحیح مکمل ہوگی تو آپ ہمارا آخری واجب عمرے کا جو ہے وہ حلق یا قصر ہے۔ اس میں وہاں پہ آپ دیکھیں گے قصر کیا ہے؟ کل بالوں کا چوتھائی حصہ ایک پور کے برابر کاٹ۔ خواتین کے لیے یہی افضل ہے۔ مردوں کے لیے قصر میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سر پر اگر ایک پور سے بڑے بال ہیں، سر کے چوتھائی حصے کے اتنے بڑھ جاتے ہیں، ہم ان کو ایک پور کے برابر کاٹ بھی سکتے ہیں، کٹوا بھی سکتے ہیں۔ جب یہ مرحلہ آ گیا، حجاج کرام ایک دوسرے کی مدد کر سکتے، آپ نے بھی صحیح کر لی، ساتھی نے بھی کر لی، وہاں پہ باہر جانے کی بجائے اپنی بلڈنگ پر پہنچے، کینچی سے کاٹ سکتے ہیں۔ خواتین اپنی بلڈنگ میں پہنچے گی، اپنے روم میں پہنچے گی، تو خود یا ساتھی خطر یا محل ہو، مرد حضرات آپ بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اور خیال کرنا ہے ہم نے احتیاط کے ہمارے سر پر بال اوپر تو پور سے بڑے ہیں، کپٹی میں پور کے برابر ہے کہ، اور چوتھے حصے میں لے لے تو یہ تو اس میں مسو نکل گئے، اور اس سے بھی زیادہ حقاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا، دعا فرمائی، یا اللہ جس نے حلق ٹینڈ کروائی ہے اس طرح بلیڈ کروایا ہے، قصر اس طرح بلیڈ سے حلق ہے،
اگر ہم بریک مشین پرواتے ہیں تو وہ قصر ہے، حلق نہیں ہے. جیسے یہ بھی چیز دیر میں رکھیے گا. تو آپ نے دعا فرمائی یا اللہ جس نے حلق کروایا ہے اس کی بخشش فرما. 7 صحابی بیٹھے تھے، عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصر والوں کے بھی دعا فرمائی. آپ نے پھر دست مبارک اٹھایا اور وہ یہ سمجھے میرے لیے دعا ہوئی ہے. آپ نے پھر ارشاد فرمایا یا اللہ جس نے حلق کروایا ہے بخشش فرما. پھر عرض کیا، آپ نے پھر دست مبارک اٹھایا، تیسری دفعہ دست مبارک. تب وہ یہی سمجھ رہے کہ آپ نے پھر فرمایا یا اللہ جس نے حلق کروایا ہے بخشش فرما. چوتھی دفعہ جب اس نے عرض کیا تو تب آپ نے فرمایا یا اللہ جس نے قصر بھی کیا ہے بخشش فرما. تو گویا کہ حلق کروانا افضل ہے. ہر بال کے بدلے ہمارا ایک گناہ معاف ہوگا اور ایک نیکی ہمیں ملے گی. اور جب قصر کروا کے بجائے حلق کروا لیں گے، ویسے ہی مکہ والوں کا رواج تھا، جب کوئی غلام خریدتے تھے نا اس کی ٹینٹ کرواتے تھے، پتہ چل جائے یہ فلاں کا غلام ہے. ہم بھی ٹینٹ کروائے گے، پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے غلام ہے. تو یہ حلق جو ہے یہ بہتر ہے مردوں کے لیے. بیٹیاں حلق رہا ہے قصر کرے گی. قصر کا طریقہ کیا کرنا ہے کہ وہ اپنے چٹیاں جو ہے اس کو ابھی سے آ کر پرپوت بریک مان ہوتے ہیں جو کل بالوں کا وہ خود یا ان کا محرم یہ جائزہ لے کہ وہ اتنے بریک جو ہیں وہ کل بالوں کا چوتھا حصہ 100 میں سے 25 نہیں ہو سکتے. وہ ادھر جانے سے پہلے اس بریک حصے کو ادھر سے ہی صاف پاتے. اس کے بعد حرم تھا، وہاں پہ جب وہ طواف کیا صفا مروہ سے ہی کالی بلڈنگ پہ آئے تو ایک پور کے برابر یا اپنے بالوں کو اپنی انگلی کے اوپر ایک دفعہ اس کو گھما دے، اس سے تھوڑے زیادہ وہ کاٹ لے اس یقین کے ساتھ کہ کل بالوں کا یہ 25% ہیں، ان کا واجب بھی ادا ہو جائے گا. اب وہ جو اس کی طے ہے وہ زیادہ بڑھتی ہو گئی، اب بال تھوڑے اوپر چلے گئے تو بیٹیاں اگلی دفعہ پورے بالوں کا چوتھا حصہ نہیں، اگلی دفعہ جیسے وہ پیچھے اپنی چٹیا میں وہ باندھتی ہیں، وہ تو جس کو پنجابی میں کہتے 3 حصے کرتی ہیں. تو اب اس کے 3 حصے کرے، یقیناً ایک حصہ چوتھائی سے زیادہ ہے تو مزید اگر عمرہ کرے گی ایک حصہ کاٹے، اب 2 حصے لپے، اگلے عمرے میں دوسرا کاٹ، اور حج جب کرے گی تو اس میں تیسرا حصہ کاٹ لے تو طے بھی اوپر کو نہیں جائے گی اور ان کی جو قتل والی شرط ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. اس طرح سے نا وہاں پہ صفا پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں 2 بال کاٹ رہے ہوتے ہیں، آپ کا واجب غلط ہے، دم دینا پڑے گا. اس طریقے کو ہم استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہم جو ہے وہ اس میں اپنے بالوں کو پوری طرح سے جا کر استعمال کریں گے اور اس سے الگ سے پہلے کوئی ناخن وغیرہ ہم نہیں تراشیں گے اور تراشنے سے پہلے ہم جو ہے یہ حلق پوری طرح سے کروا لے گی. پھر فرض کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ بال بڑے ہوئے بے شک بازار سے کروانے، نیکسٹ ٹائم چھوٹی ہوگی سیفٹی بلیڈ صاحب نے یا آپ کا ساتھی. یہ آپ کے پاس جو کتاب ہے نا یہ وزارت کو ہم نے بھیجی تھی، تو ادھر سے یہی سوال جی بات کی عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کا مکمل کر سکتے ہیں تو آپ اپنا یا اپنے ساتھی کا کر سکتے ہیں. سوال آیا اور اس کی حدیث مبارکہ ہم نے بھیجی تو اس کے بعد انہوں نے بہت روشی کا اظہار کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے حج کیا تھا جن صحابی نے آپ کا حلق فرمایا تھا وہ احرام میں تھے، صفا مروہ کی صحیح جو تھی وہ احرام کے دوران ادھر والے جو واجبات تھے ادا کر چکے تھے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے حلق کروائیں گے وہ مکمل ہو جائے گا. مزید عمرہ کرنا چاہیں اب آپ عمرہ مزید بھی کر سکتے ہیں. کہاں سے کریں گے؟ اب چونکہ آپ لوکل ہو گئے، مقامی ہو گئے، عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ عمرہ کرنے کے لیے عمرے کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کروایا ہوا ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے تمام کے گناہوں کو معاف کرنا. عمروں سے منع نہیں کیا گیا، حدیث موجود ہے. مزید عمرے کرنے چاہیں تو یہ حدیث ہے جو پرسنلی اب ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے تو آپ کو ضرورت ہوگی تو پیش کر دیں گے. اور بلکہ یہ حرم کے امام ہیں ان کی ویڈیو بھی آپ کو شیئر کر دیں گے جس پہ وہ سوال بتا رہے ہیں کہ اور عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے. پر آپ مزید عمرہ آپ کرنا چاہیں تو کہاں سے کریں گے؟ پہلے تو آپ پاکی تھے، میقات سے کیا تھا. آپ مزید عمرہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے حرم سے آؤٹ ہونا ہے. حرم سے آؤٹ ہو کر بلیو حصے میں کسی طرف سے بھی مسجد عائشہ سے کرے افضل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ادھر سے کیا ہے، آپ نے بھی اس کے حکم پر وہاں سے کیا ہے
تو وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. جارانہ سے کریں, وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود احرام باندھ کے کیا. تو کہیں سے بھی آپ سب سے حصے سے آؤٹ ہو کر ہل سے کسی طرف سے بھی عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ کر سکتے ہیں. پر وہاں پہ کیا رکھنا ہے, ادھر آپ جہاز میں بیٹھے, جہاز اڑا, ابھی 5 گھنٹے کی آپ کی فلائٹ ہوتی ہے, بہت پیچھے نکاح سے آپ نے نیت کر لی, تلبیہ پڑھی, ثواب شروع ہو گیا. پر یہ جو یہاں پہ آپ جائیں گے, حرم سے آؤٹ ہوں گے, ہل کے یہ پوائنٹ ہیں جارانہ, تنعیم, حدیبیہ یا مسجد نمرہ, یہ بالکل باؤنڈری لائن پہ ہے. کہیں وہ جہاز مسجد میں گئے, احرام وغیرہ نقل پڑے, واپس آئے, کنوینس میں بیٹھے, اب کنوینس چل پڑی, تب یہ تو تلبیہ کرے, غلط ہے. کنوینس فوراً حرم میں داخل ہو گئی ہے کیونکہ وہ باؤنڈری لائن کے اوپر ہے. اسی تینوں کام اگر آپ مزید عمرہ ادھر سے کرتے ہیں, یہ آپ نے اس مستلطہ مسجد میں بیٹھ کر کرنے کے بعد پھر اپنی کنوینس میں بیٹھنا ہے. مسجد جارانہ سے کریں, مسجد عیسیٰ سے کریں, حدیبیہ سے کریں, مسجد نمرہ سے کریں, کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. باقی وہاں پہ کئی زیارات ہیں, وہ آپ کو کتاب جو دی گئی ہے اس میں ان کا ذکر بھی ہے. تو یہ بھی آپ جب کر لیں گے تو یہ جانا آپ کا حج کا حصہ نہیں, پر آپ ان سے استفادہ کرنے کے لیے اس زیارات سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں اور وہاں بھی جا سکتے ہیں. اس طرح آپ کا عمرہ بھی مکمل ہو گیا, عمرے کے مقامات کا بھی آپ کو پتہ چل گیا, اور اس انداز میں آپ کر لے چکے. اب ہم آپ کو حج مزید یہ نمبر جو ہے ہمارے ہم الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے, پہلے انٹروڈکشن نہیں کرایا, وزارت مذہبی امور کے ڈویژن فیصل آباد اور سرگودا کے پاسٹر ٹرینر ہیں کہ یہ قاری شوکت علی اتاری صاحب اور بتانا چاہیے. آپ کے پاس کتاب ہے, ہمارے نمبر پہ موجود ہیں, ہمارا حجاج کا گروپ بھی ہے. آپ کا اپنا ادھر سے میسج ہمیں بھیجیں گے, ہم آپ کو لنک بھیج دیں گے, جیسے آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. باقی یہ میرے جو پیاری کمپنی ہے, ان کے پاس بھی ہمارا نمبر ہے کہ آپ کو کسی بھی وقت ضرورت ہوگی آپ سے رابطہ کروا سکتی ہے, اور ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے. اور اس وقت اگلے مرحلے کی طرف جا رہے ہیں, حج کا پتہ عمرہ مکمل ہوا, باقی 2-4 دن کتنے تھے, ہم حرم میں رہے. حج کرنا ہے, 3 فرض ہیں اور 7 اس کے واجبات ہیں. حج کی تیاری یقیناً ادھر سے ہی آپ کی ہو گئی ہے. ناکن وغیرہ تراش لیے ہیں, ہفتے بعد تراشنا سنت ہے, 15 دن بعد بھی, 40 دن تک نہیں تراشی گے پھر حرام عمل ہے, چونکہ آپ کا 15 دن کا پیکج ہے. تو یہ تیاری آپ کی ادھر سے ہی ہے, مکمل ہے. تو اب آپ حج پہ جا رہے ہیں کہ 5 سے 6 خاص دنوں کا نام حج, 5 مقامات پر جانا ہے اور 7 اس میں عبادات ہے. حج کے ایام 8, 9, 10, 11, 12 ذوالحجہ لازمی دن ہے, 13 ہماری ہمت پہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ذوالحجہ کو حج کے منی کے اعمال مکمل کر کے حجاج کو جانے کی اجازت عطا فرمائی, ملک ادھر ہی رہے, اور 13 کو تشریف لائے. آپ سنتے پوری کرنے کے شوقین ہیں تو یہ 13 تک اگر ممکن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے کئی فوائد ہیں, وہ بھی آپ کے عرض کریں گے. حج کے ایام میں آپ کے جیسے دن ہیں, عمرہ پورے سال میں کرتے ہیں, بس 5 دنوں میں عمرہ کرنا منع ہے. پچھلے سال بھی کچھ حجاج نے غلطی کی, حج مکمل کر کے 12 کو واپس چلے گئے, 13 احرام باندھنے, نہیں, دم دینا پڑے گا. تو حج جو ہے, عمرہ جو ہے وہ 9, 10, 11, 12, 13 ان 5 دنوں میں منع ہے. اگر کوئی احرام باندھے گا تو عمرہ بھی اب کرنا پڑے گا اور اس کو دم بھی دینا پڑے گا. جیسے آپ کے جلدی آپ نے ماشاءاللہ مدینہ منورہ جانا ہے, پہلے ممکن ہو تو عمرے کی سعادت حاصل کرے, بعد میں ممکن شاید نہیں ہوگا. تو وہاں پہ آپ جب پہنچے, منی
مکہ سے 5 کلومیٹر، مزدلفہ مکہ سے 10 کلومیٹر، عرفہ 17 کلومیٹر، اور بیت اللہ اور صفا مروا یہ وہ مقامات ہیں یہاں پہ ہم نے حج کے لی۔ مینا، مزدلفہ، عرفات، بیت اللہ، صفا مروا۔ حج کے 3 فرض، 2 عمرے والے ہی۔ ہم نے آپا سے احرام باندھا، نیت کی، تلبیہ پڑھی۔ یہ اب ہم اپنی بلڈنگ میں جہاں ہماری رہائش ہوگی یہ اب ہم وہاں سے کریں گے، اپنے روم سے کریں گے۔ اور اس عمل کے لیے وہاں کی وزارت جو ہے ٹائمنگ اور نقل و حمل کسی بھی حکومت کے پاس نہیں ہے، ادھر سے جو آرڈر ہوتا ہے اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ جیسے سرکاری حجاج کو عموماً سال دو رات کی درجہ کی درمیانی رات وہ میدان عرفات مینا میں منتقل کر دیتے۔ تو ادھر بھی جس انداز میں بھی آپ کو ٹائم دی جائے گی، آپ اپنی بلڈنگ سے نہا دھو کر احرام باندھیں گے، نیت حج کریں گے، حج کا نام لے گا، یا اللہ تیری رضا کے لیے حج کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما، اور پھر ساتھ ہی تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھیں گے۔ ہمارا پہلا فرض مکمل ہو گیا، ہماری پابندیاں شروع ہو گئی۔ عمرے میں لبیک کے ٹائم میں طواف شروع کرنے سے پہلے تک، حج میں لبیک کی ٹائم میں 8 کا دن، 9 کا دن، 10 کا دن، جب آپ جمرات پر رمی کرنے کے لیے پہنچے تب تک جب بھی خیال ہے، جس وقت بھی خیال ہے اس کا ورد کرتے ہیں۔ یہ 8 کا دن، 8 اور 9 کے درمیانی رہا، 9 کا دن، 9 اور 10 کی درمیانی رہا، 10 کا دن آپ رمی کی جمرات کی طرف گئے، جمرات پہ پہنچ گئے، رمی کرنے لگے ہیں، اب تلبیہ پر ٹائم جو ہے وہ ختم۔ دوسرا فرض وقوف عرفات، روز الجا کے دن زوال سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے اگر چلے بھی جائے ابھی فرض ادا نہیں ہوا، جب زوال کا وقت شروع ہو گیا اب فرض ادا ہو گئے، تو وہاں سے اب یہ فرض شروع ہو جائے گا، اور یہ فرض شام بلکہ صبح کی اذان تک ہوتا ہے۔ مگر جب ہم وہاں پہ پہنچے فرض ادا ہو گیا، مغرب تک وہاں رہنا واجب ہے۔ کئی حجاج وہاں پہ نماز ظہر اثر پڑی، فارغ ہو گئے، کئی نکل جاتے، وہ روکتے نہیں، ٹائم ابھی ختم نہیں ہوا رکنے کا، وہ مغرب تک ہے، مغرب تک وہاں پہ رکنا واجب ہے۔ اگر مغرب تک پہلے آؤٹ ہو گئے، ماشاءاللہ جس انداز میں آپ تجربہ کار لوگ کے چاہتے ہیں آپ تو نہیں ہوگے، بلکہ اور لوگوں کی تربیت کے لیے بھی آؤٹ ہو گئے تو دعو دینا پڑے گا، یا پھر مغرب سے پہلے واپس آنا پڑے گا۔ مغرب کے بعد کہ واپس آئے تو دم ساکت نہیں ہونا، اس لیے آپ پہ پہنچنا فرض ہے، مغرب تک رکنا واجب ہے۔ اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت، اس کی ٹائمنگ 10 تاریخ کو بھی ہے، افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کو کیا، ہمیں سہولت عطا فرمائی، 10، 11، 12 کی مغرب سے پہلے تک کرنا پھر بھی ہے، نہیں کر سکے تو ہماری جو شادی کے بعد ذمہ ہے ہم پہ بعد وہ رکے رہیں گے، وہ حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ جب طواف زیارت ہوگا پھر وہ حقوق کی طرف جائیں گے، ورنہ گناہ گار ہوتے رہیں گے۔ اور اگر 12 کی مغرب کے بعد کرنا پھر بھی ہے، پر پھر ساتھ دم بھی دینا پڑے۔ حرم کیا مکہ مکرمہ میں میونسپل کارپوریشن مکہ میں تو طواف زیارت کی ٹائم میں تیسرے برس کی ٹائم میں 10 تاریخ سے لے کر 12 کی مغرب سے پہلے تک ہے۔ واجبات 7 واجبات عموماً 6 بتائے جاتے، یہ 7 پہلا جو واجب ہے وہاں تک رکنا، یہ بھی کئی واجبات ایسے ہیں جو آٹومیٹکلی ہو جاتے ہیں، تو وہاں کو اگر کوئی نہیں رکتا یہ واجب رہ جاتا ہے۔ تو پہلا واجب یہ ہے کہ مغرب تک رکنا ہے۔ دوسرا واجب مزدلفہ، جب بھی آپ پہنچے صبح کی اذان کے ٹائم تک جو آپ نے کیا ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ صبح کی اذان کا ٹائم جب شروع ہو گیا واجب کا ٹائم شروع ہو گیا،
یہ صبح صادق ہے طلوع آفتاب تک، اس میں ہم نے جتنا وقت زیادہ گزارا وہ افضل ہے۔ صبح کی نماز پڑھ لی، واجب مکمل ہو گیا، ٹائم ہمارا بکے ہو گیا، ہم چل بھی پڑے برس گئے تو ٹائم چل رہا ہے ابھی مزدلفہ میں ہے۔ اور جب کوئی اگر نہیں پہنچا، وہ صبح نکلنے کے بعد پہنچا ہے، واجب ادا نہیں ہو، اس کو دم دینا پڑے گا۔ اس لیے دوسرا واجب صبح کی اذان سے طلوع شمس تک۔ تیسرا واجب رمی، جب رات کو کنکریاں مارنی، 10 کو ایک ہی جبرے کو مارنی، ابھی نقشے میں آپ کو دکھا، 11 کو تینوں کو ہے، 12 کو بھی تینوں کو ہے، اور 13 کو رکو گے تو پھر بھی تینوں کے ہے۔ چوتھا قربانی، دم شکر، یہ قربانی جو ہم ادھر قربانی کرتے ہیں وہ والی نہیں ہے، کئی اب آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، نہیں، یہ قربانی وہ شخص جس نے حج قرآن کیا یا حج تمتع کیا، اس پر واجب ہے شکرانے کی قربانی ہے کہ میں نے عبادات کی، نے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، وہ شکرانے کی قربانی ہے جو حج کا حصہ ہے، یہ ادھر حرم میں ہی ہوگی۔ اگر آپ صحت استطاعت ہیں الحمدللہ، دوسری قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہم ادھر کرتے ہیں وہ کرنا چاہیں وہ کہیں بھی کر سکتی، پاکستان میں کرنا چاہیں کر سکتے، ادھر کرنا چاہیں ادھر بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں ادھر کریں گے تو ادھر ایک نیکی 1,00,000 ہے، حج کے ایام میں ایک نیکی 7 کروڑ ہے۔ تو اب آپ کی استطاعت پہ ہے کہ وہ کہاں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حلق یا قصر، پھر صفا مروہ کے وہ جو طواف کیا وہ فرض تھا، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی، اور پھر طواف ویتا، 2 سنتیں موقدہ، 8 ذوالحج کو دن اور رات مینا میں، 10 11 اور 12 کے دن اور 2 درمیانی رات مینا میں، مزدلفہ کی رات اذان فجر تک مینا اور مزدلفہ میں، یہ جو ہے یہ سنت موقدہ ہے۔ ضروری سماعت وہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے، وہ آپ اپنے ساتھ لے لیں گے۔ سوٹ ہو گیا، جوتا جو دوسرا جوتا ہے عام جوتا سلیپر کے ساتھ، کیونکہ سلیپر تو آپ نے نیت کرتے ہی پہن لیا، تو وہ اگر وہاں پہ سلیپر سے چلنا مشکل نہیں ہے، زیادہ چیزیں آپ کنیز پہ سفر کر رہے ہوں گے، آپ کی بلڈنگ سے مینا کنیز لے کے جا رہی ہے، مینا سے میدان عرفات کنیز لے کے جا رہی ہے، میدان عرفات سے مزدلفہ، اسپیشلی وہ کنویز کے لیے آپ کو جلدی لے جائے گے اور کنویز رہے گی۔ مزدلفہ سے آپ جو ہے وہ جب رات کی رمی کرے گے، رمی کے بعد کسی ملک کے کسی حاجی کو کوئی ضرورت نہیں واپس وہ میدان مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کر دینے کے لیے۔ میں سلوٹ کرتا ہوں ان کی کوئی اسٹیٹ کے لیے، انہوں نے آپ کے لیے وہ انتظام بھی کیا ہوا ہے۔ وہاں بھی اگر کوئی اپنے طور پر پرسنل جانا چاہے، ویسے وہاں بنا سے مکہ مکرمہ 2-3 ریال کرایہ ہے، آج کے دنوں میں 200-500 ریال ہی، اور وہاں پہ کوئی حکومت کوئی کمپنی یہ ذمہ داری نہیں لیتی، پر ان کو سلوٹ ہے کہ انہوں نے آپ کو وہاں سے لے کے جانا ہے، اس لیے وہ سلیپر میں بہت کم چلنا پڑے گا۔ جب آپ نے ربی بھی کر لی، کنیز مل گئی ہے، قربانی ہو گئی، الگ ہو گیا، اب وہ جوتے کا کام بھی ختم ہوگا، آپ کوئی بھی پہن سکتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوگی۔ اب یہ لچہ آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ مینا نیلے کرل میں ہے، سرخ میں مزدلفہ ہے، درمیان میں کالی جگہ، سبز میں میدان عرفات ہے، تو یہ کم و بیش 17 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے۔ یہ ان کے پوائنٹس ہیں جہاں پہ ان کی نیپ پلیٹس بھی لگی ہوتی ہیں کہ یہاں سے کس کی پوائنٹ کی حج شروع ہو رہی ہے اور کس کی ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ ہم پہنچیں گے حج پر روانگی کا دن 8 ذوالحجہ، عام طور پر معلمین رش کی وجہ سے، بر وقت انتظام کی مجبوری کی وجہ سے 7 ذوالحجہ کو یا تات اور 8 ذوالحجہ کی درمیانی رات کسی بھی وقت مینا لے جا سکتے، ان سے الجھنے کے بجائے تعامل کرنا پڑے گا۔ حج کے دوران تکبیر تشریق جو ہم عید کے دنوں میں، بقرعید کے دنوں میں پڑھتے ہیں، وہ بھی 9 ذوالحجہ کی نماز فجر سے 13 ذوالحجہ کی نماز عصر تک، وہ بھی ذہن میں رکھیے۔ یہ حج کے مقامات: مکہ معظمہ، مینا، مزدلفہ، میدان عرفات۔ 8 ذوالحجہ کا دن احرام باندھا، حج کی نیت کی، تلبیہ پڑھی، مینا روانگی ہو گئی، مینا میں قیام کیا اپنے خیموں میں، وہاں پہ ہمیں نمازیں پڑھنی ہے۔ واش روم کی طرف نماز کے اذان کے ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے جائے، رش بہت کم ہوگا۔
رات کا ٹائم نزدیک ہوگا تو رش جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ یہ جمرات مینا اس کا نقشہ ہی آپ کے لیے ہے، یہ کتاب میں نقشے موجود ہیں، فاصلے آپ کے پاس ہوں گے کہ کون سا مقام کتنے دور ہے۔ یہ مینا کے حدود، مینا کے خیمے حج تمتع ہے۔ ہم احرام باندھ کر 8 جلد کو مینا پہنچ گئے۔ حج کا پہلا فرض احرام، نیت حج، تلبیہ، مینا روانگی، مینا میں قیام، سنتے مؤکدہ۔ کسی بیٹی کے لیے جو دن لحاظ سے کچھ ایام ہیں وہ اگر آ جاتے ہیں تو حج کا احرام باندھے گی، نفل نہیں پڑے گی، نیت کریں گے، تلبیہ پڑے گی اور آپ کے ساتھ مینا جائے گی۔ نمازیں نہیں پڑھے گی، مینا پڑھ چکی، میدان عرفات جائے گی، مزدلفہ آئے گی، رمی کرے گی، اس کے بعد قربانی ہوگی، حلق یا قصر کروائے گی۔ احرام کی پابندیاں سوائے ایک زوجین والی باقی ختم ہو جائے گی۔ فرض طواف رہ گیا ہے وہ نہیں کرے گی، وہ جب پکیزگی مل جائے گی تب کرے گی۔ ہماری مردوں کی ٹائمنگ 12 ذوالحج کی مغرب سے پہلے تک ہے، بیٹیوں کی ٹائمنگ اس مجبوری کی وجہ سے فکس نہیں ہے، وہ جب پکیزگی ملے گی تب جا کر طواف زیارت کرے گی۔ اسی طرح طواف وداع واجب ہے، مرد کرے گے۔ میری بیٹیاں بچیاں اس دوران خصوصی ایام میں ہیں، نہیں کر پائیں، فلائٹ کے ٹائم ہے، روانگی کا ٹائم ہے، ان سے وہ ان پہ کوئی اس کا دم وغیرہ نہیں ہے، ان کی اس مجبوری کی وجہ سے دین نے ان کو سہولت عطا کی ہے، مرد کرے گی۔ تو یہ مینا، وہاں پہ سڑکیں، 3 پل، اپنی بلڈنگ اپنے خیمے تک پہنچنے کے لیے آپ ان کا خاص طور پر خیال رکھیں گے کہ پر خادر رہیں۔ یہاں تک آپ کا ڈسکشن سے مجھے اندازہ ہے کہ انتہائی نزدیک پر جو خاند ہے جبرات کے، وہ اس کے قریب آپ کا زون ہے، بہت قریب ہے، 400 میٹر بھی بامشکل کا، 1 کلومیٹر تو دور کی بات، 400 تک، تو وہ جبرات آپ سے بالکل نزدیک ہوں گے، وہاں سے آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ زون میں آپ کو پہنچا دیں گے تو وہاں آپ 8 کا دن گزاریں گے۔ 9 ذوالحج ایک فرض اور ایک واجب کی ادائیگی ہے۔ ہمیں فجر پڑھی، تکبیر تشریق کہی، عرفات روانگی ہوئی، ظہر اثر وہاں پہ پڑھی، ہم اپنے خیمے میں ہیں۔ اگر ہم مسجد نمرہ میں ہیں اس امام کے پیچھے ظہر کے وقت، ظہر اور قصر، ظہر کے وقت میں امام پڑھا ہے، ہم مسافر قصر ہی پڑھیں گے تو ہم اس امام کے ساتھ حجاج کرام کی آج اثر کی ٹائمنگ بھی چینج ہے، مغرب کی بھی چینج ہے، تو ظہر کے وقت جو مسجد نمرہ میں ان حجاج کے لیے میدان عرفات میں وہ حجاج 5 شرائط ہے، 4 شرائط پورے عرفات میں لاگو ہے، 5ویں شرط ہے کہ مسجد نمرہ میں وقت یا اس کا نمائندہ اس کی ابتدا میں جو نماز ہے وہ ہم قصر کر کے اس امام کے پیچھے ظہر کے وقت میں ظہر کے فرض اور اس کے بعد عصر کے فرض پڑھیں گے۔ ہم اپنے خیموں میں ہیں تو وہ 5ویں شرط ہم سے ختم ہو گئی، ہم کے اس لیے وہاں پہ ظہر کے وقت ظہر، عصر کے وقت عصر کے، ہاں بالکل سہولت مل گئی۔ یہ عصر کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں، جہاں عام یقین میں پڑھ سکتے، تو وہاں پہ ابھی آپ نے ظہر پڑھی ہے، اصل میں ٹائمنگ ہے، آپ وہاں پہ اللہ کی رضا کے لیے جتنی جی چاہے نوافل پڑھ اور عبادت کری، پر عصر کا جب وقت ہوگا تب آپ عصر کی نماز وہاں پہ پڑھیں گے، مغرب تک وہاں پہ قیام رکھیں گے، وہاں پہ رہیں گے، اور مغرب تک وقوف عرفات جو ہے وہ ضروری ہے، یا وہ اس کی آپ کو حدود ہے، وہ پیلے رنگ میں وہ مل جائے گی۔ عرفات میں پہنچ گئے، 10 کا دن وہاں پہ ہم آ گئے، وہاں پہ گزارا، یہ مسجد نمرہ ہے جہاں انتہائی رش ہوگا، وہاں پہ مشکل ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے اپنے خیمے میں رہے، اور پھر بھی مسجد نمرہ کا تیسرا پورشن جو ہے وہ عرفات کی حدود سے آؤٹ ہے، اگر وہاں کی سعادت کوئی حاصل کرتا تو اس کو بھی مد نظر رکھے کہ اس کی بیک سائڈ پہ جائے، تاکہ وہاں پہ وہ عرفات سے آؤٹ علاقے میں نہ ٹائم گزارے، وہاں پہ
नमाजों की अदायगी के बाद धूप में किबला रुख खड़े होकर, खुसूस असर के बाद धूप की जो तपश है तो हल्की हो जाएगी, वहां पे वक्त गुजारे। मोबाइल और दुनियावी गुफ्तगुओं से थोड़ी सी कमी कतराने की कोशिश करें। ये तो सारी जिंदगी चलेंगे, पर ये दिन इंतहाई कीमती दिन है। ये वो दिन है यार, अब तला जल्ला जलालू अपने फजल से मोमिनीन की वहां पे पहुंचने वालों की उताइयों को अपने फजल और रहम से दरगुजर करते हुए माफ फरमाएगा। तो वहां पे जितनी इबादत में टाइम गुजार सके वो हम अपना टाइम जो है वो गुजारेंगे। और मगरब तक वहां पे क्याम करना ये वाजिब है, इस वाजिब को हम तर्क नहीं करेंगे। ये येलो कलर मैदान अरफात की हदूद है, इसमें आप वहां पे रुकेंगे। वहां पे मुख्तलिफ अज़कार हैं, कोई भी जिक्र कर सकें। आपके सामने जिक्र मौजूद है, सूरह इखलास मौजूद है, दुरूद शरीफ, तीसरा कलमा, इस्तगफार, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम, रब्बाना आतिना फिद दुनिया। और ये एक अंबिया की दुआ है जो किताबों में दर्ज है। ये इसमें से जो भी आप जी चाहे पढ़ सकते हैं। तो मगरब तक आप वहाँ पे रहेंगे और वहाँ जब मगरब का वक्त हो जाएगा तो फिर हमारी रवानगी जो है वो मुजदलफा की तरफ होगी। मगरब के वक्त आउट होने के बाद हम मैदान अरफात से आउट होंगे। फिर जैसे उनकी कोशिश है कन्वेंस आपके मकतब के करीब हो तो इंशाल्लाह, और का जैसे पहले भी वो ले जाते हैं 9 साढ़े 9 बजे तक इंशाल्लाह आप लोगों को मैदान मुजदलफा पहुंचा देंगे। तो मुजदलफा आप पहुंचे, जिस पॉइंट पे वो आपको अगर रोकते हैं तो कहा पॉइंट है तो वहां पे पहुंचे। वहां पे वो जो को आम तौर पर खाने का इंतजाम गवर्नमेंट सरकारी इजाज़त का करती है, मगर वो मैदान अरफात में बिना में खैमों में होता है। मुजदलफा में कोई इंतजाम नहीं होता, वहाँ कुछ गिफ्ट करने वाली जो असामियाँ होती हैं वो पहुंची होती हैं अपने साथ एहतियात, कुछ खुशक मेवाजात, चने वगैरह, पानी की बोतलें वो ज़रूर रखें ताकि ज़रूरत पड़े तो वहाँ के काम आ सकेगी। तो वहाँ पे आप पहुँचेंगे, जब वहाँ पहुँचेंगे मगरिब के वक्त वहाँ आप निकले, पहुँचे, अभी इशा का वक्त शुरू नहीं हुआ, अभी नमाज हम नहीं पढ़ेगी। मगरिब की नमाज 9 और 10 ज़ुल्हिज्जा की रात मुजदलफा में पढ़नी है, और हुज्जाज ने ईशा के वक्त में पढ़नी है पहले दिन। और पहले कोई गलती हो जाए पढ़ बैठे तो वो उसको दोहराएगा। तो हमने वहां पे पढ़नी है किस अंदाज में? अजान हुई, अकामत हुई, मगरिब के फर्ज पढ़े, 3 बार तकबीर तशरीक और तरबिया पढ़ी, ईशा के फर्ज पढ़े, एक ही अजान थी, एक ही वहां पे अकामत थी। आप ईशा के फर्ज पढ़े, 3 बार तकबीर तशरीक और तरबिया पढ़ी, मगरिब की अब सुनते पढ़ी, ईशा की सुनते पढ़ी, वितर पढ़े, अब नवाफल भी पढ़ सकते। तो इस अंदाज में हम ईशा के वक्त में ये 2 नमाजें पढ़ेंगे। और ईशा का वक्त सुबह की अजान से पहले तक जब भी आप पहुंचे ये टाइमिंग मौजूद है, आप ये दोनों नमाजें मुकम्मल करेंगे। रमी के लिए यहाँ से किंकरियाँ भी इकट्ठी कर लेंगे। रेडीमेड दुकानें वहाँ पे वो मौजूद भी होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत वो मिल जाए तो बेहतर है। तो वहाँ से आप किंकरियाँ इस अंदाज में लेंगे जो हम शहादत की उंगली और अंगूठे से पकड़ कर इस्तेमाल करेंगे। अगर वहाँ पे धो सकें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बाकी रात आराम करें। सुबह की अजान का वक्त उससे पहले तक हमारा वक्त जो था वो सुनते वक्ता थे, हम रुके, ये नमाजें हम पढ़ चुके। सुबह की अजान का वक्त शुरू हो गया, अजान हुई, ये आपकी वो नमाजों की दिखा रहे हैं कि मुजदलफा की हदूद में हमने नमाजें पढ़ी, रात गुजारी, सुनते वक्ता मुकम्मल की। ये क्याम करना जो था सुनते वक्ता था। आप तुलुए फजर से सूरज निकलने तक कुछ वक्त यहाँ गुजारना वाजिब है, तुलुए शम्स तक रुकना अफजल है। नमाज फजर अदा कर ली, वाजिब कुछ किया मरा हो गया, वाजिब अदा हो गया। अब हम वहां से मीना की तरफ जा सकते हैं। कम से कम 70 किंकरियां कोशिश करें कि वहां से इकट्ठी का, और ये 10 से 12 या 13 तक हमने 10 तारीख को 7 किंकरियां इस्तेमाल कर ली।
11 को तीनों को साथ साथ 21 है, 12 को भी तीनों को साथ साथ 21 है, 21 21 22 7 49 हो गए, और अगर 13 को रुकते हैं तो फिर 21 है और 70 हो जाएगी। खुशखबरी सुने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई शख्स एक किंकर मारता है, अल्लाह ताला जल्ला जलालहू अपने फजल से उसका वो कबीरा गुनाह जो उसे दोज़ख में ले जाने वाला था वो आप पर मार देता है। हम 50 किंकर मारेंगे, 49 कबीरा गुनाह में 70 कर लेंगे तो 70 की कबीरा गुनाह राम ताला जल्ला जलालहू के फजल से हमारे माफ हो जाने हैं। तो वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह हम क्लियर कर सके वो क्लियर करेंगे। अब हम वहां से बिना में जिस अंदाज में भी चले पहुंचेंगे, वहां पहुंचेंगे वकूफ़े मुज़दलिफ़ा हुआ, बिना को रवानगी हुई। अब हमने रमी करनी है, कुर्बानी करनी है, हलक या कसल करना है, ये 3 वाजिब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में मौजूद है, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ हदीस से मुबारक है, हज का तरीका सिखाया हुआ है। तो कुछ वजाहत ने रमी से पहले कुर्बानी का, कुछ ने कुर्बानी से पहले हलक करवा लिया। जब पता चला तो खौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाथ हुए। जब वहां पे हाजिर हुए, अर्ज की, किस अंदाज में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ला इल्मी में इस काम से पहले ये काम कर लिया। दूसरे कहा मैंने गलती से रबी से पहले कसर करवा ली। आप साहिब शरीयत थे, सोना मुसलमान के लिए हराम है, औरत के लिए। वो एक साहबी को प्रॉब्लम तो उसको इजाजत दी। हाँ, नमाजी अब पे 5 फर्ज हैं। एक ने कहा मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, मगर मैं 2 या 3 पढ़ूंगा, उसको इजाजत दे दी, खास उसके लिए कर ली। इल्लुजाज ने पहले गलती का इकरार किया, ला इल्मी में हमने ये किया, गलती हुई, हमें ये गलती हो गई, तो आप भी उनसे फरमाया ला हराजा, कोई हरज। हम तो सब सीख चुके हैं, हमारे इल्म में मकात पे फिक्र में से 3 मकात पे फिक्र तो यही कहते हैं ये तरतीब वाजिब है। अगर ये तरतीब उलट हो जाती दब देना पड़ेगा। एक वक्त बैठ कर कहता नहीं ला हराजा, जिस तो आप जिस अंदाज में जिस फिका में आप हो उसको मुताबिक आप फॉलो करते हुए अपना अंदाज देखिएगा। उसके मुताबिक हमने अब 3 काम करने, रमी, कुर्बानी, हरम की हदूद में, हरम से बाहर नहीं, जद्दा में नहीं, हरम की हदूद में कुर्बानी। उसके बाद कसर या हलक करेंगे। ये काम करने के बाद अगर मेरी इजाजत से देर टाइम हो, आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, तो तवाफ़े ज़ियारत इस दिन कर लेना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपने रमी, कुर्बान, हलक, कसर, कुर्बानी, हलक, कसर के बाद तवाफ करके सही करके जोर फिर मिना में आकर अदा बनना। तो हम जितनी कोशिश कर सके अगर तवाफ़े ज़ियारत कर ली अफसल है, वरना ये 12 तक हमें परमिशन है। तो इससे हम बड़े जमरा की रमी करेंगे। 3 जमरात हैं हमारे हैं। पहला जमरा मिना की तरफ से होते हुए छोटा है, दरमियाना है, बड़ा है। पहला भी 10 को छोड़ेंगे, दूसरा भी छोड़ेंगे, तीसरे की रमी करेंगे। तो तीसरे की रमी एक ही की करनी है। और वो रमी जो है वो करने का जो सुन्नत टाइम है, तलुए आफताब से जवाल तक 10 तारीख की रमी का टाइम सुन्नत टाइम। तुलुए आफताब से सूरज के निकलने से जवाल तक, प्रॉब्लम हो जाए मगरिब तक और मकरूह वक्त है वो कर सकते हैं अगली रात सुबह की अजान से पहले तक। कैसे रहमत लिल आलमीन है कि अगली रात को पिछले दिन से अटैच करके हमें सहूलत अता फरमा दी कि अगर कोई कुताही हो रही है तो हम इसमें पूरा कर सकते हैं। तो 10 की रमी जो है वो हम तुलुए आफताब से जवाल तक किस अंदाज में, ये मसरूफ 3 दिन है हमारा वर्की करते हैं जो है वो 10 करे हुए। पहले आप मिना गए, नमाज़ें पढ़ी, बदर अरफात गए, नमाज़ें पढ़े, रात गुजारी, मुज़दलिफ़ा आए, रात गुजारी, किकरियाँ जमा की, मिना आ गए। अब हमारा जो एक दिन है ये ज्यादा मसरूफियत का दिन है कि इस दिन हमने मुज़दलिफ़ा से किकरियाँ ली और फिर मुज़दलिफ़ा पहुंचे,
वहां पे हमने जमरात पे जाना है। ये इस तरह से कई सड़कें हमें नजर आएगी और जिस सड़क पर आ रहे हैं वो सड़क में जिस मंजिल पर ले जाएगी वो उस पर जाना हमारी मजबूरी है, हम दूसरी तरफ नहीं जा सकते। तो वहां पे आप चलेंगे, कोशिश करेंगे कि उस सड़क के लेफ्ट या राइट साइड पर चले, दरमियान में न चले, क्या ताकि बदमज़गी में भी आप महफूज रह सके। तो ये आपके सामने लक्ष्य है कि सूरज निकलने से पहले ममनू है, सूरज निकलने और तुलुए आफताब से लेकर 10 जुल्हिज्जा को ज़वाले आफताब तक मसनून तरीका है और ज़वाल से ग़ुरूब आफताब तक जो है वो इसमें मकरूबे आ जाते हैं, मगर जायज़ तरीका है, कर सकते हैं। तो जमरात पे पहुंचे रमी की, तो ये जमरात है, पहला जमरा छोड़ देंगे, जो नजदीकी दूसरा जमरा छोड़ देंगे, आगे तीसरा जमरा है, इसकी हमने रमी करनी है, वहां पे पहुंचना है। ये आप हुजाज को देख रहे हैं, रमी कर रहे हैं। ये इस तरह से एक लंबा एक हाउस है, यहाँ पे एक लंबी ऊंची दीवार है, लंबाई में है, उसके साइड जो है वो हाउस सा बना हुआ है, यहाँ पे हम करेंगे। आप देख रहे हैं ये किताब के आकर पर टाइटल के आखिरी हिस्से में मौजूद है। 3 जमरात है, पहला भी खाली है, मर्द नहीं आ रहे हुजात, दूसरा भी खाली है, सिर्फ तीसरा जमरा उकबा जो है यहाँ पे हमने रमी करनी है और यहाँ पे एक एक करके 7 गिनकर एक एक करके हम मरेंगे। वो दुआ भी पढ़ने की हुई है, ये दुआ पढ़ के हम जो है रागम इश्तान और रिदा रहमान अल्लाह के इश्तान को जलील करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए एक एक कर उठाएंगे, हाथ ऊंचा करेंगे और वो मारेगी। वो गिनकर कहीं जोर से मारती है, दीवार पे टकराया, हौज के बाहर गिर गया, शुमार नहीं होगा। दीवार से टकराना जरूरी नहीं, हौज में गिरना जरूरी है, इसलिए एक एक साथ तो एक दवा में फेंक दिए, एक शुमार होगा। अपने पास 10-12 किंकरियां रखे साइड पे, बाकी वो 7 उंगली हाथ पे हो, अगर कोई किंकरी गिर जाए नीचे से नहीं उठाए, मकरूह है, जेब वाली इस्तेमाल कर ले। तो 7 किंकरियां रख के एक एक करके खवातीन हजरात जो है वो किंकरी मारेंगे और वो किंकरी दीवार को लगे ना लगे उस हौज के अंदर गिरे। दीवार को लग के भी हाउस के गिर गए, ठीक है, हाउस से अगर गांव बाहर गिरती है तो वो किकरी शुमार में नहीं होगी। जो पहला भी कर ली, दूसरा भी, तीसरे को मारेगी। वहां जाने का तरीका, जब वहां पर आ रहे हैं खूब रश होगा, दरमियान में रश होगा, आपके लिए मशवरा है, दरमियान में नहीं चले, नक्शे में देख रहे हैं ये उसने सड़क की साइड पे चल, जब आखिरी समय है हाफ सजा से बदल कर ये है, वहां से आए, यहाँ पे रश है, आप हाफ सर्कल बनाते हुए इधर है, इस तरफ आ गए, टोटली आप महफूज हो गए। तो यहाँ पे रश भी नहीं होगा, धींगा मुश्ती भी नहीं होगी। तो यहाँ पे पहुंच के आप एक एक करके 7 किंकर मारेंगे, 7 किंकर मारे। अब उसके बाद कुर्बानी का टाइम है, कुर्बानी करनी है, जो आपका इंतजाम हो, इंतजामी इस अंदाज में कीजिए कि जब आप पहले से ये रमी कर सके, तो जिनके साथ आपका राब्ता हो उनको बताया मैंने रमी कर ली, अब वो कुर्बानी करे तो तरतीब भी बरकरार रहेगी। तो अब आपने तो कुर्बानी करनी है, दबे शुक्र अदा करना है, उसके बाद आप हलक करवाएंगे और जब हलक हो जाएगा आप माशाल्लाह, पाबंदियां सिवाय एक पाबंदी के सब खत्म हो गई हैं। अब आपको जो है कोई भी लिबास पहन सकते हैं, कोई भी शूज पहन सकते हैं, कोई भी सर पे कैप टोपी ले सकते हैं, कल जैसे गर्मी होनी है। अब सिर्फ और सिर्फ हकूक ज़ौजैन वाली पाबंदी बरकरार है, बाकी सब खत्म है। तो इस तरीके से रमी, नवे शुक्र, उसके बाद हलक किया, आप इजी हो गए। आप अगर सेहत इजाजत दे रही है, आप हरम जाते हैं, तो हमारा जो तीसरा फर्ज है वो हम करने के लिए हरम भी जा सकते हैं। वह हरम में जाएं तो आपकी ज़ियारत करें। आप जब ये तीनों काम कर चुके हैं, आपका एहराम खुल चुका है, आप सादा कपड़ों में तवाफ करेंगे, सर पर कैप भी होगी, टोपी भी होगी, सब कुछ होगा, उसकी जरूरत नहीं है। तो अब आप सादा कपड़ों में आप पहुंचेंगे, तवाफ जैसे उम्रे का किया है, तो आपकी नियत करेंगे, इस्तकबाल, इस्तलाम, 7 चक्कर, बाबू 7 चक्कर, कोई भी दुआएं पढ़ेंगे। तवाफ मुकम्मल करने के बाद 2 रकात वाजिब तवाफ पढ़ेंगे। उसके बाद मुर्तजम के सामने वहां पे पहुंचे, वहां पे दुआएं करें। अब मौका मिले तो बिस्तर को तेज चिपट भी सकती, अब मुर्तजम से चिपटने का मौका मिले, खाना काम शरीफ को टच करने का मौका मिले, तो खुशबू वाला जो पाबंदी वाला टाइम था वो ओवर हो चुका है, हम उससे टच भी हो सकते हैं। तो वहां पे पहुंच के आओ, तवाफ भी करेंगे,
तवाफ मुकम्मल हुआ, 2 वाजिब तवाफ मुकम्मल हुए। अब आपने जो पहले जो तवाफ का अर्ज कर चुके हैं, नवा इस्तिलाम करेंगे। नवा इस्तिलाम करके सफा मरवा पर जाएंगे, वहां पे सही करेंगे। सही के 4 चक्कर मुकम्मल, 7 चक्कर मुकम्मल करेंगे। जब 7 चक्कर मुकम्मल हो गए तो ये छठा वाजिब भी अदा हो गया। अब ये वाजिब अदा करने के बाद हम वापस मिना जाएंगे। मजीद जो हमारा मेन काम थे वो ये ऊपरे की सही हो या हज की सही हो, तो इसके बाद 2 नफल पढ़ना मुस्तहब है। कहाँ? मकाम। कई आदाब मरवा पे पढ़ रहे थे, वो जरूरी अल्लाह कबूल करे। बड़े अगर वो उससे रिलेटेड करने हैं तो वो मताब पे पढ़ना मुस्तहब अमल है। यानी इस पे अगर ना भी पढ़ सके, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सदका दाव वगैरह नहीं है, तो वो आप करेंगे। आप वापस मिना जाएंगे। आपने अगर मिलने पर भी जाते हैं, नहाए धोए फ्रेश हो, उसके बाद रात का अक्सर हिस्सा जो है वो हम मिना में गुजारेंगे। मिना गए, जब हम ये तवाफ पे कर चुके हैं, अगले दिन हमारे लिए बहुत आसान है। अब हमने 11 ज़ुल्हज्जा है, तीनों जमरात की रमी है। अगर कल कुर्बानी हलफ और तवाफ नहीं हुआ तो आज भी कर सकते, पर कल जब हम कर चुके तो अब सिर्फ हमारे पास रमी है, रमी करनी है। और उसके लिए बेहतरीन वक्त जो है, बल्कि मुस्ताहब वक्त जो है, वो तुरुए आफताब से जमाल तक ममरू वक्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौरान नहीं रमी की, जमाल के बाद की। जवाल कब होगा? जब जोर की अजान, जब जोर की अजान होगी, रश खूब होगा, क्योंकि कई उजाद उसके इंतजार में वहां पहुंचे होगा। आप ये जी मिल्टन अपने उस कहना में जोर पड़े, वो तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे हो जाएंगे। आप 2:30-3 बजे निकले, रश ना होने के बराबर। आप बड़े इजीली वहां पे जाए तो जवार से मगरब तक ये सुन्नत वक्त है। और फिर उसके बाद जायज वक्त है, सुबह की अजान से पहले तक आप रमी जो है को कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तीनों जबरात की करेंगे। आए साइड पे, पहला जबरत रमी की, पीछे निकले, हरम की तरफ चेहरा किया, दुआएं की, दुआओं की कबूलियत का टाइम है। आगे बढ़े, दूसरे जबरे पर पहुंचे, आखिरी हिस्से में जाए, रमी की, एक एक करके 7 के करवा दे। बाहर निकले, हरम की तरफ चेहरा किया, दुआएं की। अब आगे बढ़े, तीसरे पर पहुंचे, रमी की। यहाँ दुआ ना मांगना सुन्नत है, दुआ नहीं मांगेंगे। वापस जो रास्ता बड़ा करीब होगा, जो आपको गाइड कर दिया जाएगा, उस रास्ते से आप वापस अपने खैमे में आ जाएंगे। इसी अंदाज में आप सड़क के आखिरी कोनों में पहले, दूसरे और तीसरे जबरात पर जाएंगे, रमी करेंगे। सुन्नत टाइम जोर के बाद है, और मगरब तक और रात को भी कर सकते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली से पकड़ कर, बाएं हाथ की उंगली से उठाकर, और मर्द हजरात बिस्तर ऊंचा हाथ करके, और बच्चियां नीचा हाथ रखते हुए ये रमी करेगी। तो इस तरह से रमी करेंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा और 7 किंकरियां मारी। वो किंकरी जैसे पता चुका उस हौज के अंदर गिरे। पहले की रमी, फिर दूसरे की रमी, फिर उसके बाद तीसरे की रमी। यहाँ दुआ नहीं मांगनी, और फिर आपने वहां से वापस अपने खैमे में चली जाना है। और कल तो आप नहीं कर सके थे, तो आप तवाफ के लिए आज भी जा सकते हैं। फिर आज का 5वां दिन 12 ज़ुल्हज्जा, तीनों जमरात की रमी। अगर कल वाली वो कुर्बानी और हलक नहीं हो सके थे तो वो आज भी किए जा सकते हैं, पर इंशाल्लाह 12-10 को ही आपका ये अमल मुकम्मल हो चुका होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला जल्ला जलालहू की मदद से। तो बल का इजी है, तीनों जमरात की हमने रमी कर ली है। उसी तरह हम जमरात पर पहुंचेंगे। पहले जमरे के पास आए, ममनू वक्त तो उसका सुबह के आफ्ताब से जवाल तक है। जवाल थे गरूब आफ्ताब तक सुन्नत है, और बाकी भी जायज टाइम है। तो ये हम तीनों जमरातों की क्लियर करनी है। मगर एक चीज अब हमारे जेहन में रहेगी, हम 12 को हज मुकम्मल करके वापस जाना चाहते हैं। रमी के बाद जा सकते, मगर से पहले पहले चले जाएंगे। मगरब का अगर टाइम उधर हो गया, फिर रुकना है, फिर 13 में भी करनी है। अगर हम जाना चाहते हैं, जवाल के बाद आए, रमी करे। आपने आज वहां से तीनों की जमरात की रमी की, वापस बिल्डिंग पर चले गए। हज के सिर्फ एक वाजिब बाकी रह गया, बाकी काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा
क्लियर हो चुका है। और अगर आप 13 को भी रुकना चाहते हैं, रवि करें, वापस चले जाए। और ये भी ध्यान रखिए 12 को 95% रुझान जा चुके हैं। अब वहां पे और कई खैमों के लोग हो एक जगह पे इकट्ठे कर रहे होते हैं। तो 12 की रमी ये आप जब मुकम्मल कर लेंगे, पहले जबरा की, दूसरे की और तीसरे की, तीनों जबरात पर आप जाएंगे, रमी करेंगे और उसके बाद मुकम्मल करने के बाद आप वापस अपने मकतब पर जाना चाहते हैं, आज मुकम्मल करके वापस जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। अगर 12 जुलहज की मगरब मीना में हो गई तो अब मीना से निकलना मकरूह होगा। और 13 जुलहज की सुबह सादक भी मना में होगी तो अब रमी वाजिब हो जाएगी, जिसको ना करने पर दम देना पड़ेगा। यानी वहां पे जाना मकरूह है और सुबह सादक हो गई, सुबह के अजान का टाइम हो गया। अब अगर आप उससे पहले चले गए तो मकरूह काम कर लीजिए। अजान का वक्त हो गया, अभी आपको वहां पे ये टाइम मिल गया है, तो अब अगर आप पर वाजिब हो गई है कि रमी जरूर करनी है, नहीं कर पाएंगे तो दम देना पड़ेगा। और इस अंदाज में आपकी रमी मुकम्मल होके आप वापस पहुंचे। अब एक बाकी चीज है और वो है तवाफ विदा, वाजिब में। तवाफ ज़ियारत के बाद आपने कोई तवाफ किया, फिर तवाफ करने का मौका नहीं मिला, वो तवाफ तवाफ विला का मुतबादल हो जाएगा। अलबत्ता अगर आप खसूसी तौर पर खसूसी इज़्ज़त के साथ तवाफ करने जाते, अपने दोस्तों से भी चढ़ते, तो क्या क्या सूरत आ रही है, वहाँ तो हरफ से ज्यादा लगे हैं तो ज्यादा अफसल है। वरना मजबूरी हो तो तवाफ विदा हो सकता है, स्पेशल करे बेहतर है। अगर ये किसी बेटी का प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका हो तो आप विदा ना कर सके तो उस पर इसका दम वगैरह कुछ नहीं है, वो उसके बगैर भी वापस जा सकती है। और ये तवाफ विदा के साथ आपका ये मरला जो है ये भी मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से हज भी मुकम्मल हो गया और हज के साथ आप लोग जो है ये सब मुकम्मल कर चुके, कंप्लीट हो चुका। तो अब आपका अगला जो मरला है तो गरबर 14 जुल्हिज्जा को आपने एक और तरफ जा रहे हैं, खास तरफ जा रहे हैं। हम दुआ करते हैं हमें जन्नत अता फर, बहुत बड़ी दुआ है, जन्नत की दुआ है। और कभी ये गौर नहीं किया कि जब हम ये दुआ कर रहे हैं तो इस दुआ में हम शायद अपने आप को बद दुआ दे रहे हैं क्या, कि जन्नत तो उस वक्त मिलेगी जब मरेंगे, जब मर जाएंगे, मरने के बाद बरदक की जिंदगी गुजारेंगे, क्यामत का दिन आएगा, क्यामत का जब दिन आएगा हिसाब किताब होगा, फिर जन्नत मेरे। वह आप कितनी खुशकिस्मत है। कुरान शरीफ के एक आयत मुबारका का मफहूम है कि जब से तुमसे कोई गलती हो जाए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हो जाए, वो आपकी सिफारिश कर दे, आप अल्लाह को रहमान पाएगी। हम वहां जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं या आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा घर और मेरे घर के दरवाजे से मेरे जो मेहराब है या मुसल्ला है वहां तक का जो हिस्सा है ये जन्नत का टुकड़ा। जिस नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह एक है, हमने माना। जिसने फरमाया ये अल्लाह का हुक्म है, हमने माना। वही नबी बता रहे ये जन्नत का हिस्सा है, तो आप क्यों नहीं मानेंगे। तो हम वहां पे जा रहे हैं जहां हम जन्नत में पहुंच जाएंगे। मेरे विचार आप में यही भी है। हदीस मुबारका का मफहूम है, हर रोज 70,000 फरिश्ते सुबह के वक्त मदीना मनौरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं, जोर तक वहां रहते हैं, अपना दुरूद व सलाम पेश करते हैं। जोर के वक्त उनकी टीम चेंज हो जाती है, वो चले जाते हैं, मजीद 70,000 आ जाते हैं जो सुबह तक रहते हैं, सुबह फिर चेंज हो जाते हैं। 70,000 फरिश्ते। और जो फरिश्ता एक दफा आएगा हारी देगा, क़यामत तक दोबारा नंबर नहीं लगेगा। इतने फरिश्ते गोया के औसतन एक फरिश्ता 12 घंटे वहां पे उतारे। आप वीआईपी हैं,
3 سے 4 دن آپ وہاں پہ 72 سے 96 گھنٹے گزارے گے، وہاں پہ حاضری دیں گے، جنت کے ٹکڑے میں پہنچے گے، جنت میں پہنچے گے تو جو جنت میں پہنچ گیا یقیناً رب تعالیٰ جل جلالہ اپنے فضل سے اس کو جنت سے نہیں نکالتے۔ کو آپ مدینہ منورہ سے چلے، آپ کی کنیس آپ کو مکہ مکرمہ سے چلے مدینہ منورہ لے جائے گی، آپ مدینہ منورہ پہنچے گے۔ وہ جس آیت کا میں نے مفہوم عرض کیا، سورہ نساء آیت نمبر 64، یہ کوشش کیجئے گا غار تفسیر بھی قرآن شریف سے مطالعہ بھی کریں اور اس کے فضائل بھی بڑھیں۔ تو وہاں آپ پہنچیں گے، راستہ درود و سلام کے ساتھ گزاریں، درود و سلام پڑھتے ہوئے وہاں پہنچے، وہاں پہ حاضری دیں۔ جب وہاں پہ آپ پہنچیں گے، یہ آپ آیت مبارکہ کی روشنی کے ساتھ وہاں پہ پھر ایک اور آیت مبارکہ، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی، رحمت اللہ جل جلالہ کیسے کوئی عمل ہمیں کرنے سے پہلے مثال دے رہے۔ میں الگ ٹیچر ہوں، جب بچوں کو کوئی چیز سمجھاتے نا پہلے مثال دیتے تاکہ وہاں پہنچے، وہ چیز زیادہ پک ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے، رب تعالیٰ جل جلالہ قرآن کریم میں مثال دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا ہمارا انداز اور ہے، رب تعالیٰ کا اور ہے، انداز ہم جیسا نہیں ہے۔ اس کی رحمتیں نازل فرمانا اس کا اپنا فضل ہے، تو وہ اپنے مثال اور فرشتوں کے عطا فرما رہا ہے اور ساتھ میں ختم کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس نہیں فرما رہا، حکم کیا آ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ گویا کہ ہم جب وہاں پہنچ گئے ہیں تو ایمان والے ہیں، تصدیقی کام ہو گیا ہے، اور وہاں پہ پہنچ کے پھر ہمیں کیا حکم دے رہا ہے کہ خوب خوب درود و سلام جو ہے وہاں پہ پڑھے۔ تو ہم وہاں پہ جب جائیں گے کوشش کریں گے کہ وہاں حاضر ہو، ریاض الجنت کے جانے کے لیے آپ کو وہاں پہ تو ٹوکن ایک لینا پڑے گا، بولے اس سے پہنچے بس روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری، اس کے لیے کسی ٹوکن کی عادت نہیں، اس کے لیے وہ لائن چلے گی، باب السلام سے داخلہ ہوگا، ابھی عرض کریں گے تو وہ تو آپ جیسے طواف صرف مکہ مکرمہ میں ہے تو یہ حاضری صرف مدینہ منورہ میں ہے، جو 3-4 دن ہے، جس قدر اپنی محبت کے اظہار کے لیے وہاں حاضر ہو سکے وہاں پہ حاضر ہوں، اپنی حاضری پیش کرے۔ اود کا میدان ہے، اود کا پہاڑ ہے، اللہ کے نبی کیسے گئے جانتے ہیں، فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے، تو آپ کی محبتوں کو وہ بھی یقین سمجھیں گے۔ اود کے میدان کی وہ تو زیارتوں میں حصہ ہے، اور نبی کی حدیث ہے جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا بے شک نے اس نے مجھ پر جفا کی۔ تو اب تو الحمدللہ وہاں پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ حج کے بعد مدینہ منورہ حاضری ہوگی، باب الصلاۃ ہے، یہاں سے داخلہ ہوگا جالی مبارکہ کے سامنے جاری کے لیے مردوں کا، بیٹیوں کے لیے الگ سے وہ پورشن خواتین کا حصہ ہوتا ہے، اس سے وہ ان کو موقع دیتے ہیں اور وہ اسے اس حصے تک پہنچتی ہے جالی مبارکہ کے سامنے، ان کو وہ سعادت نصیب نہ ہونے کے برابر بھی اس کو ہوتی ہے، باقی کو نہیں ہو پاتی، پر اس کے نزدیک تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ باب السلام سے داخلہ ہوگا، نماز کے بعد رش ہوگا، کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھو، اس کے بعد کوشش کریں تاکہ وہاں پہ حاضری ہو سکے، وہاں پہ آپ لائن میں چلے گے، وہاں پہ پہنچیں گے، 3 جالیاں مبارکہ آگی، پہلی اور تیسری پورشن خالی ہے، دوسرے پورشن کی یہ صورتحال آپ کے سامنے ہوگی، پہلا ایک سوراخ بڑا ہے، دوسرے آگے چھوٹے ہیں، یہ بڑا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے سامنے ہے، یہاں پہ پہنچے، وہ مبارکہ تلاوت کرے، درود و سلام بھیجے، خوب پڑھے، احباب نے عرض کیا ہے ان کا پیش کرے، نام دیر میں پورے نہ ہو، عرض کر دے جس نے عرض کیا ہے ان کی طرف سے کر رہا ہوں، یا پھر پہنچ کر آپ درود و سلام پیش کریں، آگے بڑھے۔ پھر اگلے 2 ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے بھی اسی طرح وہاں پہ آپ درود سلام عرض کریں گے، یہ اس طریقے سے رش ہوگا۔ وہاں پہ جب پہنچنا ہے تو تھوڑا سا آداب کو خیال رکھنا، میں جب پرنسپل کے آفس میں جاتا ہوں بڑی توجہ سے آداب کو مدے نظر، پولیس مین فوجی افسران کے سامنے جاتا ہے، کبھی وہ ننگے پاؤں اگر دیا بھی ہے تو جوتا ہاتھ میں نہیں ہوتا، ہم جہاں جا رہے ہیں کئی اجاڑ کے ہاتھوں میں جوتا دکھائی دے رہے ہیں، یہ کام آپ نہیں کریں گے، وہاں پہ الماریاں لگی ہوئی ہیں یا اسے کسی بھی روم میں رکھ کے جائیں، ہمیں ہاتھوں میں جوتے نہیں ہونے چاہیے، ان کے بغیر جائے، لائن میں جائیں،
وہاں پہنچے، جالی مبارکہ کے سامنے جائیں، کہیں وہاں پہ وہ چانکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کا فائدہ بھی کوئی بیعت کی بھی۔ کوئی شخص میرے دروازے کے سامنے کھڑا ہو، جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو تو ہرگز پسند نہیں ہے۔ ویسے نہیں، میرے ابا وہ ڈبل میٹنگ ہے، 4 کونے میٹنگ آنے دکھائی دے رہی ہے، ایک میٹنگ اس کے اندر ہے جو 5 کونوں والی ہے، سیلڈ بند ہے۔ یہ آپ کو گوگل پہ جو تصویریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی اندرونی دیکھتے ہیں، فیک ہے۔ وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور سے سیلڈ ہے۔ شاید ہمارے یہ فیلسفہ آپ بن نورانی کا عقیدت ہے، شاید ہمارے آنکھوں کا نور ہی ضائع ہو جاتا، تو وہ سیلڈ ہے۔ جو وی آئی پی بھی جاتا ہے وہ ہم سے صرف 3 فٹ آگے ہے کہ وہ انٹرنس ہوتی ہے، ورنہ وہاں سے ہو جاتا ہے قبر انور کی زیارت، اسے بھی دے۔ تو جب آپ وہاں پہ جانے کی کوشش کریں گے، آگے سے لکڑی دیوار زیادہ نظر آئے گی پر آداب کے پلٹ ہو جائے گی، اس لیے ہم جس سجاد میں اجاز جانک رہے ہیں اس سے بچیں گے اور اطلاع عرض کرتے ہوئے آگے چلے گے۔ سلام عرض کرے، وہاں مدینہ منورہ میں اندر کی 2 جگہ چھتریاں ہیں، کوشش کرے کہ وہاں بیٹھے، ریاض الجنت جائیں، وہاں پہ نمازیں پڑھے اور نماز الجنت کے ساتھ آپ جو ہے جاری مبارکہ ہے، یہ اب ٹائموں کو مد نظر رکھتے ہوئے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ اس میں یہ نقشہ کتاب میں موجود ہے جہاں آپ کو چیزیں ملے گی، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ستونوں کا نقشہ ہے، مسجد نبوی کے ستون ہے، اس کے اندرونی حصہ ہے، ریاض الجنت میں پہنچنے کا خواتین کے لیے پورشن الگ ہے، اس سے جائے گی، ساتھ ہی آگے جنت البقیع کا قبرستان ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ باہر سے زیارت کریں، کیونکہ اس کی قبور مبارکہ کو 1925 میں شہید کیا گیا، اور عارضی راستے بنائے گئے ہیں۔ کسی مسلمان کی قبر پر چلنا، کے انداروں پر چلنے کے ایک حدیث مبارکہ محبوب ہے، تو اندر چلے گے، کس صحابی کی قبر مبارک پر چل رہے ہیں تو باہر سے ہم وہاں پہ اپنی حاضری جو دینا چاہتے ہیں وہ دیں، وہاں پہ گزارے، مسجد نبوی رہیں، مسجد قباء ضرور جائیں۔ میرے احباب، قبول ہوا نہیں ہوا کوئی گارنٹی نہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا جس شخص سے اپنے گھر سے وضو کیا، مسجد قباء آیا، ایک مقبول عمرے کا ثواب تھا۔ جتنے دیر رہیں کوشش کرے کہ روزانہ اگر جا سکیں تو بہتر ہے، صبح کے ناشتے کے بعد پیدل بھی جا سکتے ہیں، کنوینس بھی مل سکتی ہے، تو وہاں پہ مسجد قباء گئے، یہ زیارتوں میں مسجد قبلتین ہے، یہ کچھ زیارتیں ہیں، وہ کا میدان ہے کہ یہاں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو دیکھ سکتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ چیزیں زیارتیں آپ کے سامنے ہیں جن کو آپ سب دیکھ کے وہاں پہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ پاور جاتے ہیں مسجد جہاں پہ مکہ فتح مدینہ منورہ میں گرلا کنسرت ہوا تھا، وہاں مسجد فتح ہے، اور مساجد کے ساتھ آپ کو ان کے نام اور چیزیں ملیں گی۔ تو جتنا ٹائم میرے پاس تھا 12:30 بجے کا تھا، تو 3 چیزیں میں نے عرض کرنی تھی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں زیارات، علقوں، اور یہ پھر میقات ہے، وہاں کی مسجد بیر علی کی ہے، پر چونکہ ہم نے مدینہ منورہ نہیں آنا، ہم نے وہاں سے واپس مدینہ منورہ سے مکہ نہیں آنا، واپس پاکستان آنا ہے، اس لیے میقات کی حاجت نہیں۔ اسی دوران اگر آپ میں سے کوئی احباب میقات سے مکے کے ایام میں آؤٹ ہوتے ہیں، میقات سے علم میں آپ جاتے ہیں، نوش آپ جا سکتے ہیں، بغیر عمرے کے نیت کے واپس حرم میں آ سکتے۔ میقات سے اگر آپ آؤٹ ہوتے، جیسے آپ طائف گئے، کئی احباب طائف جاتے زیارات کے لیے، طائف میقات سے آؤٹ ہے، واپسی پر عمرہ لازمی ہے، نہیں کریں گے، حرام کے بغیر رہیں گے تو دم بھی دینا پڑے گا، عمرہ بھی کرنا پڑے گا، اور اگر آپ دوبارہ وہاں سے عمرہ نہیں کرتے، پاکستان آ جاتے ہیں، تو دم بھی بوری دینا پڑے گا، اور عمرہ بھی قرضے میں رہے گا، جب جائے گے کرنا پڑے گا۔ اس لیے میقات سے آؤٹ ہوں گے تو وہاں جیسے طائف ہے، مین پوائنٹ طائف ہے، کیونکہ مدینہ منورہ بھی ہے، پر وہاں سے آپ کی واپسی کی فلائٹ ہے، اس لیے وہ خطرہ کوئی نہیں ہے۔ جدہ اگر جاتے ہیں وہ ہل میں ہے، اس میں ایشو نہیں ہے، کرنل مناظر ہے، طائف کی طرف ہے، اگر ادھر جاتے ہیں تو پرابلم تو یہ ہو سکتا ہے
اس لیے اگر ادھر جائے تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، اور اس انداز میں آپ اپنا واچو پورا مکمل کریں گے۔ جب مدینہ منورہ ہو، واپسی ہو، دکھ بھرے انداز میں، اپنے خاص انداز میں وہاں پہ جالی مبارکہ کے سامنے حاضری دیں۔ بیٹیاں جالی مبارکہ کے سامنے نہیں جا سکتی تو باہر وہ جہاں پہ سمجھ گنبد دکھائی دیتا ہے ادھر آ کے وہاں پہ اپنا وقت گزار کے وہاں سے درود و سلام پیش کر سکتی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا یہ مرحلہ مکمل ہوگا۔ خلاصہ آم کے پانی پینے تک خلاصہ، عمرے کے 2 فرض، حج کے 3 فرض۔ عمرے میں مقاصد سے پہلے احرام، نیت تلبیہ، مکہ مکرمہ جا کر طواف۔ حج میں اپنی بلڈنگ سے احرام، نیت حج تلبیہ، 9 ذو الحجہ کو مغرب تک میدان عرفات میں دوسرا فرض، 10 سے 12 کی مغرب سے پہلے طواف زیارت تیسرا فرض، 7 واجب، 9 تاریخ کو میدان عرفات میں پہنچنا فرض، مغرب تک رکے گی۔ 9 اور 10 کی درمیانی رات صبح کی اذان سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے تک میدان مزدلفہ میں کچھ وقت گزارنا واجب۔ وہاں پہ وہ واجب دوسرا ادا ہو جائے گا۔ 9 کے بعد 10 تاریخ کو پھر پہلے بڑے جمرے کی رمی، تیسرا واجب، دم شکر، چوتھا واجب، حلق یا قصر، 5واں واجب، طواف کے بعد صحیح، 6واں واجب، اور پھر آخری طواف مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے اور باقی کے لیے طواف وداع وہ 7واں واجب ہے، اور 2 سنت موقدہ، 8 تاریخ کو مینا پہنچنا۔ 9 اور 10 کی درمیانی رات جب بھی مزدلفہ میں پہنچے وہاں اس وقت سے شروع ہو کر سورج صبح کی اذان سے پہلے تھا وہ سنت موقدہ، جیسے صبح کی 2 سنتیں، ظہر کی پہلی 4، 2 بعد کی سنتیں، اسی طریقے سے، اور جب سورج صبح کی اذان کا وقت ہو جائے پھر واجب ٹائم ہے۔ اسی طرح پھر 11 اور 12 کی راتیں اور اکثر ٹائم مینا میں گزارنا وہ بھی سنت موقدہ ہے۔ یہ نقشے آپ کی کتاب میں یہ ٹیبل موجود ہے۔ عمرے کا عمل سٹیپ بائی سٹیپ آپ ترتیب سے چلے گے وہ موجود ہے، آپ کو کسی سے پوچھنے کی حد نہیں، اس کو دیکھتے جائیں، وہ کے ساتھ چلتے جائیں۔ حج کا ڈے بائی ڈے آپ کے کتاب میں موجود ہے، 8 ذو الحجہ کا دن، فرض واجب جو بھی اس کے حوالے ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، جو آپ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ کسی غلطی کا امکان نہیں رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ آپ تو گزارش ہے، عرض ہے، بلکہ منت سماجت ہے کہ وہاں پہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے نمبر موجود ہیں، یہ ساتھ صاحبان پہ ہمارے ساتھ ٹچ رہیں گے۔ کوئی بھی بات کسی بھی وقت رات 12 بجے آپ واٹس ایپ پہ، ایمو پہ ہمیں کال کریں، انشاءاللہ فوری ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور آپ کی دعاؤں کے مطمئن رہیں گے۔ بہت محبت، مہربانی۔